لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ سگمنڈ فرائڈ کی دنیا میں یہ ہمارا 5واں قدم ہے، جہاں ہم ان کے کافی پیچیدہ نظریات کو آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز فرائڈ کی ایک ایسی کتاب ہے جس نے سمجھے کہ تہلکہ مچا دیا تھا، ایک ایسی تصنیف جو آج بھی بہت اہم اور متنازعہ سمجھی جاتی ہے، جنسی نظریہ پر 3 مضامین، اور خاص طور پر ہم اس کے 1905 کے پہلے ایڈیشن پر بات کریں گے۔ جی بالکل، یہ کتاب واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں سنگ میل کی۔ 1905 میں جب یہ شائع ہوئی تو اس نے انسانی خواہش، نفسیاتی نشوونما اور شناخت کے بارے میں جو پرانے خیالات تھے ان کو چیلنج کیا۔ فرائڈ نے اس کتاب میں یہ انقلابی خیال پیش کیا کہ جنسیت صرف بالغوں کا معاملہ یا وہ تولید تک محدود نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ ایک طاقتور نفسیاتی قوت ہے جو بچپن سے شروع ہوتی ہے اور ہماری پوری زندگی، ہمارے جذبات، رویوں، رشتوں سب پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی فرائڈ نے جنسیت کو محض ایک جسمانی عمل سے بڑھ کر دیکھا، ایک نفسیاتی حقیقت کے طور پر۔ ہاں بالکل، اور یہی اس کی سب سے بڑی آپ کہے کنٹریبیوشن تھی۔ اس نے روایتی اخلاقی نظریات کو ایک طرف رکھ دیا اور یہ دکھایا کہ بچپن کی بھولی بسری خواہشیں، لاشعوری خیالات، وہ جو دبی ہوئی یادیں ہوتی ہیں، جی وہ ہماری بالغ شخصیت کی تعمیر میں کتنا گہرا کردار ادا کرتی ہیں۔ جی فرائڈ نے، جسے ہم نارمل سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جنسی رجحانات کا تنوع، جسے اکثر لوگ وہ انحراف کہہ دیتے ہیں، اور سماجی دباؤ کیسے ان فطری محرکات کو دباتا ہے یا بگاڑتا ہے، ان سب پر کھل کر بات کی۔ تو مختصراً یہ کتاب لاشعور اور جنسیت کے گہرے تعلق کو سامنے لائی اور جدید نفسیاتی تجزیے کی بنیاد رکھی اصل میں۔ اور آج ہم خاص طور پر اس کے 1905 والے پہلے ایڈیشن پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا فلپ وین ہارٹ، ہرمن ویسٹرنگ اور الریکے کسنر کے لکھے ہوئے تعارف کا۔ عنوان تھا دی مسنگ آبجیکٹ، یعنی گمشدہ شے۔ جی وہ تعارف اس اولین ایڈیشن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ گمشدہ شے کا عنوان ہی بڑا معنی خیز ہے۔ یہ صرف اس کتاب کے بارے میں نہیں بلکہ شاید انسانی خواہش کے بارے میں بھی ایک گہری بات کہہ رہا ہے۔ لیکن یہاں اس کا جو براہ راست مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 1905 کا یہ پہلا ایڈیشن جس پر فرائڈ کے ابتدائی خیالات مبنی تھے، وہ بعد میں آنے والے ایڈیشنز کی گرد میں کہیں آپ سمجھیں کھو سا گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب فرائڈ نے تو خود ہی بعد کے ایڈیشنز شائع کیے تھے نا؟ بالکل، اور یہیں سے معاملہ دلچسپ ہوتا ہے۔ فرائڈ نے یہ کتاب 1905 میں شائع کی، اسی سال جب اس کی 2 اور اہم کتابیں آئیں، ڈورا کیس کا تجزیہ اور وہ لطیفوں والی کتاب۔ یہ تینوں تحریریں اس وقت فرائڈ کی سوچ کو سمجھنے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ فرائڈ اگلے تقریباً 20 سال تک، یعنی 1905 سے 1924 تک، ان مضامین میں تبدیلیاں کرتے رہے۔ اچھا، ہر نئے ایڈیشن میں وہ نئے نظریات جو اس دوران ڈیولپ ہوئے تھے وہ شامل کرتے گئے۔ تو کتاب وقت کے ساتھ بدلتی گئی، کافی زیادہ؟ بدلتی نہیں گئی بلکہ پھیلتی گئی۔ 1924 تک آتے آتے یہ کتاب اپنی اصل ضخامت سے تقریباً 2 گنی ہو چکی تھی، اور اس میں ایسے خیالات شامل ہو گئے تھے جو 1905 کی اصل باتوں سے نہ صرف مختلف تھے بلکہ بعض اوقات تو وہ متصادم بھی تھے۔ متصادم بھی؟ جی، اور مسئلہ یہ ہوا کہ یہی 1924 والا ترمیم شدہ ورژن فرائڈ کے کام کے جو مستند مجموعے سمجھے جاتے ہیں، جیسے جرمن گساملت ورکے اور انگریزی سٹینڈرڈ ایڈیشن، ان میں شامل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ورژن دنیا بھر میں پڑھا اور پڑھایا جاتا رہا، زیادہ تر وہ 1905 والا اصل ورژن نہیں تھا؟ نہیں، زیادہ تر نہیں۔ جرمن زبان کے علاوہ 1905 کا اصل ایڈیشن کبھی کسی اور زبان میں شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ اسکالرز اس کا حوالہ تو 1905 ڈی کے نام سے دیتے رہے، لیکن اصل متن ایک طرح سے نظروں سے اوجھل ایک گمشدہ شے بن گیا۔ اور جو 1924 والا ورژن عام دستیاب تھا، وہ اپنے اصل سیاق و سباق یعنی 1905 کی فرائڈ کی سوچ اور دوسری تحریروں سے کافی حد تک کٹ چکا تھا۔ تو اس صورتحال کے نتائج کیا نکلے؟
مطلب اگرچہ ماہرین جانتے ہوں گے کہ فرق ہے، عام پڑھنے والوں کے لیے تو یہ الجھن پیدا کرتا ہوگا۔ بہت زیادہ الجھن۔ جیمز ٹراچی، جنہوں نے اسٹینڈرڈ ایڈیشن کا ترجمہ کیا، انہوں نے بہت محنت سے نشاندہی کی کہ کون سا حصہ کب شامل کیا گیا، یہ تو ہے جی، لیکن پھر بھی ایک عام قاری، حتیٰ کہ تجربے کار ماہرین کے لیے بھی یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ متن کے مختلف حصے کن مختلف نظریاتی ادوار سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے فرائیڈ کے خیالات کا جو ارتقا ہے، اسے سمجھنے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال دے سکتے ہیں آپ کہ یہ فرق عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ جی، ایک بہت واضح مثال ڈورا کیس کی تشریح ہے۔ نفسیاتی تجزیے کی روایت میں ڈورا کے کیس کو تقریباً ہمیشہ ایڈیپس کمپلیکس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ باپ سے محبت اور ماں سے رقاوت وغیرہ۔ جی ہاں، یہ تو بہت مشہور ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر 1905 کے 3 مضامین کے ایڈیشن میں ایڈیپس کمپلیکس کا ذکر تک نہیں ہے۔ کیا واقعی؟ ایک بار بھی نہیں؟ اوڈیپس کمپلیکس تو فرائیڈ کے نظریات کا سمجھے مرکزی ستون مانا جاتا ہے۔ آج مانا جاتا ہے، لیکن 1905 میں نہیں۔ اس وقت فرائیڈ کے مطابق ہسٹیریا جیسی کیفیات کی بنیاد اوڈیپس کمپلیکس نہیں بلکہ انسان کی فطری دو جنسیت یعنی بائی سیکشوالٹی تھی۔ اوہ، تو اگر آپ دورا کیس کو 1905 کے 3 مضامین کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے، بنسبت اس کے جب آپ اسے بعد کے 1924 والے ایڈیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں جس میں اوڈیپس نظریات شامل ہو چکے تھے۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1905 میں اوڈیپس کمپلیکس کا تصور فرائیڈ کے اس وقت کے نظریاتی فریم ورک میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا تھا؟ نظریاتی سطح پر ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ اوڈیپس کمپلیکس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ بچے کی جنسی توانائی کا رخ کسی شے یعنی آبجیکٹ کی طرف ہوتا ہے، مطلب کسی دوسرے فرد جیسے ماں یا باپ۔ جی، لیکن 1905 میں فرائیڈ بچوں کی ابتدائی جنسیت کو بنیادی طور پر خود لذتی یعنی آٹو ایروٹک سمجھتا تھا، یعنی ایسی لذت جو جسم کے اپنے حصوں سے حاصل ہو بغیر کسی بیرونی شے کے۔ اس لیے 1905 کے متن میں ایڈپ سے ملتے جلتے خیالات اگر آتے بھی ہیں تو وہ بلوغت کی جنسیت کے حوالے سے آتے ہیں، جب شے کا تصور اہم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مشہور کہانی کہ فرائیڈ نے 1897 میں اپنی سیڈکشن تھیوری کو ترک کیا اور فوراً ایڈپس کمپلیکس ایجاد کر لیا، وہ اتنی سیدھی سادی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ 1905 کا ایڈیشن ثابت کرتا ہے کہ فرائیڈ کی سوچ کا سفر کہیں زیادہ پیچیدہ اور تہدار تھا۔ یہ جو روایتی تاریخ نویسی ہے، جو نفسیاتی تجزیے کی پیدائش کو سیڈکشن تھیوری کے ترک کرنے اور ایڈپسل فینٹیسیز کی دریافت سے جوڑتی ہے، یہ اس پر ایک سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ صحیح۔ یہ پہلا ایڈیشن فرائیڈ کی فکر کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک سمجھیں گمشدہ کڑی کی طرح ہے، اور اسی لیے اس کا الگ سے مطالعہ اور ترجمہ اتنا اہم ہے۔ یہ صرف تاریخ دانوں یا ماہرین کے لیے دلچسپی کی بات نہیں، بلکہ آج کے دور میں نفسیاتی تجزیے کو سمجھنے کے لیے بھی اس کی اہمیت ہے۔ یقیناً۔ دیکھیں، نفسیاتی تجزیے پر ایک بڑا اعتراض یہ رہا ہے، اور کافی حد تک درست اعتراض بھی، کہ وہ جنسیت کو بہت محدود یعنی ہیٹرونارمیٹو انداز میں دیکھتا ہے۔ ہیٹرونارمیٹو یعنی مرد عورت کے تعلق کو ہی فطری اور مرکزی سمجھنا؟ جی بالکل، اور یہ ہیٹرونارمیٹو سوچ اکثر ایڈیپس کمپلیکس کے مختلف ورژن سے جڑی ہوتی ہے۔ اور 1905 کا ایڈیشن اس اعتراض کا جواب دینے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، 1905 کا ایڈیشن جنسیت کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتا ہے جو بعد کے ایڈیپسل فریم ورک پر مبنی نہیں ہے۔ یہ بچوں کی جنسیت کو غیر فعال لذت یعنی نان فنکشنل پلیجر سے تعبیر کرتا ہے، ایسی لذت جس کا کوئی تولیدی یا سماجک مقصد نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اور اس پر بغیر کسی شے یا جنسی فرق یعنی مرد عورت کے واضح حوالے کے بات کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر ہمیں جنسیت کے روایتی دوہرے تصور یعنی بائنری کنسیپشن اور جنسی شناخت کی سیاست پر تنقید کرنے کے لیے زیادہ گنجائش فراہم کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا 1905 کے ایڈیشن میں کوئی اور ایسی خاص بات ہے جو بعد میں دب گئی یا کم اہم ہو گئی؟ ایک اور اہم تصور جو 1905 کے ایڈیشن میں نمایاں ہے وہ ہے پیتھو انالیسس کا خیال۔ فرائیڈ کا کہنا تھا کہ انسان کے خاص طور پر جنسی وجود کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی امراض یا سائیکوپیتھولوجی کا مطالعہ ضروری ہے۔ یعنی بیماری کو سمجھ کر صحت کو سمجھا جائے یا نارمل کو؟ اس سے بھی شاید گہری بات،
فرائڈ کے نزدیک نفسیاتی امراض کوئی بالکل الگ تھلگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ان بنیادی انسانی رجحانات اور اندرونی کشمکشوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں جن کا سامنا ہم سب کسی نہ کسی سطح پر کرتے ہیں۔ اس طرح نفسیات اور نفسیاتی امراض کا مطالعہ صرف بیماریوں کا مطالعہ نہیں رہتا، بلکہ یہ خود انسان کو سمجھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ خیال جسے ہم نارمل، غیر معمولی اور پیتھولوجیکل کہتے ہیں، ان کے درمیان کی جو سخت دیواریں ہیں ان کو کمزور کرتا ہے۔ یہ خیالات تو واقعی جیسا آپ کہہ رہے ہیں بعد کے فلسفیوں جیسے فوکو اور ڈیلوز اور کوئر تھیوری سے کافی ملتے جلتے لگتے ہیں، جنہوں نے جنسیت، طاقت اور نارملائزیشن پر بات کی۔ بالکل، یہ بہت دلچسپ ہے کہ فرائڈ کے 1905 کی یہ خیالات، خاص طور پہ جنسیت کی غیر فعال و نارمل کی تفریق کو چیلنج کرنا، ان بعد کے مفکرین کے کام سے کتنی گہری مناسبت رکھتے ہیں۔ یہ گمشدہ 1905 کا ایڈیشن آج اس بحث میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے کہ کیا نفسیاتی تجزیہ اپنی روایتی ہیٹرونارمیٹو سوچ سے باہر نکل کر ایک زیادہ جامع اور تنقیدی نظریہ پیش کر سکتا ہے؟ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ 1905 کا متن مکمل طور پر انقلابی تھا یا اس میں بھی اپنے وقت کے کچھ تعصبات موجود تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً یہ متن اپنے وقت کے لیے انقلابی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ مکمل طور پر جنس اور جنسیت کے بارے میں اس وقت کے جو مروجہ تعصبات تھے ان سے آزاد نہیں تھا۔ متن میں کچھ ابہام ہیں، کچھ تضادات بھی پائے جاتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تضادات خود اس مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے فرائڈ جوجھ رہا تھا۔ یعنی یہ خامیاں یا تضادات بھی ہمیں کچھ سکھا سکتے ہیں؟ شاید، کیونکہ یہ متن ان غیر یقینی کیفیات اور ابہام کو چھپانے کے بجائے سامنے لاتا ہے جن کا سامنا ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جنسی شناخت اور خواہشات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں جنسیت کے بارے میں سوچنے کے نئے، زیادہ کھلے اور کم پابند طریقے وضع کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ ایسے طریقے جو اس ہیٹروسیکشل میٹرکس سے آگے جاتے ہوں، جو کئی لحاظ سے ہماری زندگیوں کو مشروط کرتا ہے۔ اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس 1905 کے ایڈیشن کو الگ سے اس کے اپنے سیاق و سباق میں پڑھنا اور سمجھنا اتنا ضروری ہے۔ بالکل، اگر ہم واقعی نفسیاتی تجزیاتی نظریے کی بنیادوں کو از سر نو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس متن کو ان تمام بعد کے اضافوں سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا جو اس کی اصل شکل کو دھندلا دیتے ہیں، اور ان حصوں پر بھی غور کرنا ہوگا جو شاید بعد کے ورژن میں حذف کر دیے گئے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، یہ 1905 کا ایڈیشن پہلے انگریزی یا دیگر زبانوں میں مکمل طور پر دستیاب نہیں تھا۔ جو تراجم موجود تھے وہ یا تو بعد کے ایڈیشنز پر مبنی تھے یا وہ 1905 کے متن کی باریکیوں کو پوری طرح سے پیش نہیں کر پاتے تھے۔ تو اب اس نئے ترجمے اور اس پر لکھے گئے تعارف دی مسنگ آبجیکٹ کی بدولت یہ گم شدہ شے دوبارہ ایک طرح سے دریافت ہو گئی ہے؟ ایک طرح سے ہاں کہہ سکتے ہیں۔ یہ نیا ترجمہ اور تنقیدی تعارف ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس بنیادی متن کو اس کے اصل تاریخی اور نظریاتی سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیں اور اس کی حقیقی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ یہ صرف ایک کتاب کا ترجمہ نہیں، بلکہ فرائڈ کی سوچ کے ایک اہم مگر کافی عرصے تک نظر انداز شدہ پہلو کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ فرائڈ کے جنسی نظریہ پر 3 مضامین، خاص طور پر اس کا 1905 کا اصل ایڈیشن، ہماری لاشعوری خواہشات، بچپن کے تجربات اور ہماری شناخت کی تشکیل کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی متن ہے۔ یہ بعد کے زیادہ ایڈپس مرکوز ورژن سے ایک مختلف اور شاید زیادہ بنیاد پرست نقطہ نظر پیش کرتا ہے، جو آج بھی جنسیت اور شناخت کے بارے میں مروجہ تصورات کو چیلنج کرنے اور ان پر تنقید کرنے کے لیے کارآمد اوزار فراہم کرتا ہے۔ بالکل، فرائڈ کے خیالات کا یہ سفر، خاص طور پر 1905 کے متن کی اس گمشدہ شے کی بازیافت، ہمیں نہ صرف اس کی سوچ کے ارتقاء اور پیچیدگی سے روشناس کراتی ہے، بلکہ اس کی فکر کی مسلسل مطابقت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ دی مسنگ آبجیکٹ کا تصور، جیسا کہ تعارف میں بیان کیا گیا، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شاید انسانی خواہش کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی کمی، کسی غیر موجودگی کے گرد گھومتی ہے۔ ایک ایسی تلاش جو کبھی مکمل نہیں ہوتی، لیکن شاید یہی تلاش ہمیں آگے بڑھاتی ہے، ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ بہت خوب۔ آنے والے سیشنز میں ہم اس اہم 1905 ایڈیشن کے ہر ایک مضمون میں مزید گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ فرائڈ نے بچوں کی جنسیت، جنسی رجحانات کے تنوع
اور نفسیاتی نشوونما کے بارے میں اپنے بنیاد پرست خیالات کو اصل میں کس طرح پیش کیا تھا؟ جی ضرور، نفسیات اور فلسفے میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے سگمنڈ فرائیڈ کے ذہن کی یہ کھوج یقیناً دلچسپ رہے گی۔ واضح، قابل فہم اردو وضاحتوں کے لیے لرن ود حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو ختم کریں، ایک ضروری اعلان سن لیجئے۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں، بلکہ آسان اردو میں باب وار وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے AI ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، لہٰذا تلفظ میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ AI کبھی کبھار مصنف کی جنس کی غلط شناخت بھی کر سکتا ہے، مثلاً مرد مصنف کو مونس کہہ دینا۔ اس کے لیے پیشگی معذرت۔ آج ہم فلپ وان ہاؤٹ اور ہرمن ویسٹرنک کے ایک بہت ہی دلچسپ مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ہسٹیریا، سیکشوالٹی اینڈ دی ڈی کنسٹرکشن آف نارمیٹیوٹی۔ یہ مضمون سگمنڈ فرائیڈ کی مشہور کتاب 3 Essays on the Theory of Sexuality کے پہلے ایڈیشن یعنی 1995 والے ورژن کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ جی بالکل، وان ہاؤٹ اور ویسٹرنگ کا جو بنیادی نقطہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ فرائیڈ کا یہ ابتدائی کام صرف نفسیات تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے زمانے کے جو سماجی اور اخلاقی اصول تھے، یعنی جو نارمل سمجھا جاتا تھا، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیے، خاص طور پر جب فرائیڈ نے ہسٹیریا کا مطالعہ کیا، یہ وہ نفسیاتی حالت تھی جو 19ویں صدی میں زیادہ تر خواتین میں تشخیص ہوتی تھی۔ ہاں، سنا ہے۔ تو اس کے ذریعے فرائیڈ نے دکھایا کہ جنسیت یعنی سیکشوالٹی کوئی سیدھی سادھی حیاتیاتی یا اخلاقی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں تو ہماری نفسیات اور ہماری ثقافت میں بہت گہری ہیں۔ تو پھر آج ہماری اس گفتگو کا مقصد کیا بنتا ہے؟ کیا ہم فرائیڈ کے نظریات کی تاریخ کو بس سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، مقصد اس سے تھوڑا گہرا ہے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ 1905 میں، مطلب اپنے کیریئر کے شروع میں ہی، فرائیڈ نے کیسے ان روایتی خیالات کو توڑا جو نارمل اور غیر نارمل جنسی رویوں کے بارے میں تھے۔ اسی عمل کو وین ہاٹے اور ویسٹرنک ڈی کنسٹرکشن آف نارمیٹیوٹی کہتے ہیں، یعنی معمول پسندی کی رد تشکیل۔ معمول پسندی کی رد تشکیل یعنی نارمل کیا ہے، اس تصور کو ہی چیلنج کرنا؟ بالکل، فرائیڈ نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ جسے معاشرہ اکثر غیر معمولی یا ڈیوینٹ کہہ کر سائڈ پر کر دیتا ہے، وہ شاید انسانی نفسیات کا ایک قدرتی حصہ ہو، بھلے ہی وہ پیچیدہ ہو۔ اچھا، تو یہ صرف سائیکو انالیسس کی تاریخ نہیں، یہ تو سماجی اصولوں پر ایک تنقید بھی ہوئی پھر۔ یقیناً، یہ کام نفسیاتی تجزیے کی بنیاد تو بنا ہی، لیکن ساتھ ہی یہ سماجی پابندیوں پر، خاص طور پر جنسیت سے جڑے جو تنگ نظریات تھے، ان پر ایک ابتدائی مگر بہت گہری تنقید بھی تھی۔ اور یہ بات اہم ہے کہ ہم خاص طور پر 1905 کے ایڈیشن پر ہی فوکس کریں۔ کیوں؟ بعد کے ایڈیشنز میں کیا فرق تھا؟ وین ہیٹ اور ویسٹرنگ اسی پر زور دیتے ہیں۔ فرائیڈ کے جو بعد والے مشہور نظریات ہیں، جیسے اوڈیپس کمپلیکس، وہ اس وقت تک مکمل طور پر بنے نہیں تھے۔ اگر ہم وہ بعد والے آئیڈیاز 1905 کے متن پر زبردستی لگائیں گے نا، تو اس کی جو اصل انقلابی روح تھی، وہ کہیں کھو جائے گی۔ اچھا، یہ ابتدائی کام تو انسانی خواہش کی پیچیدگی، اس کی سیالیت اور فرد کی اندرونی دنیا اور سماجی توقعات کے بیچ جو ایک مسلسل کشمکش چلتی ہے، اسے سمجھنے کا ایک بالکل منفرد زاویہ دیتا ہے۔ یہ بات تو واقعی غور طلب ہے۔ چلیں پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے فرائیڈ نے شروع کیا ہوگا۔ 1905 سے پہلے جب فرائیڈ یہ سب لکھ رہا تھا، تب جنسیت کے بارے میں کیا سوچا جاتا تھا؟ ماحول کیسا تھا؟ بنگ یا البرٹ مال، ان کی سوچ کافی محدود تھی۔ وہ جنسیت کو بنیادی طور پر صرف ایک ہی مقصد سے جوڑتے تھے، تولید، یعنی نسل بڑھانا۔ ان کے لیے نارمل جنسیت بس وہی تھی جو اس مقصد کو پورا کرے، یعنی ایک بالغ مرد اور عورت کا تعلق جس سے بچے پیدا ہوں۔ بس یعنی ہر وہ چیز جو اس دائرے سے باہر تھی، وہ غیر نارمل یا بیماری۔ بالکل۔ کرافٹ ای بنگ نے تو باقاعدہ اس کی قسمیں بنائی تھیں، جسے وہ جنسی بے راہ روی یا پرورژنز کہتے تھے۔ اس میں انہوں نے 4 بڑی کیٹیگریز بتائیں، جیسے سیڈزم، میسوکزم، فیٹیشزم اور انورژن، جسے آج کل ہم ہوموسیکشوالٹی کہتے ہیں۔ اچھا، ان سب کو غیر معمولی بلکہ بیمار سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟
صرف اس لیے کہ ان کا براہ راست تعلق نسل بڑھانے سے نہیں تھا۔ مال نے بھی جنسیت کو بس نسل کی بقا کے لیے ایک فطری جبلت، ایک انسٹنکٹ قرار دیا۔ سارا زور حیاتیاتی فیل پر تھا۔ اور پھر فروئڈ آیا اور اس نے کہا، ایک منٹ، یہ سب اتنا سادہ نہیں ہے، یہ تو بہت ہمت کی بات رہی ہوگی اس زمانے میں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ فروئڈ نے اس پوری سوچ کو کہ جنسیت کا واحد مقصد تولید ہے، اس کو رد کر دیا۔ اس نے اسے محض ایک شاعرانہ افسانہ کہا۔ شاعرانہ افسانہ؟ واہ! جی، اور اس نے اپنی بات وہاں سے شروع نہیں کی کہ نارمل کیا ہے، بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ جنسی کشش کس کس چیز یا شخص کی طرف ہو سکتی ہے، جسے اس نے جنسی آبجیکٹ کہا، اور جنسی خواہش کن کن اعمال سے پوری ہو سکتی ہے، جسے اس نے جنسی مقصد کہا۔ اس نے اس کی جو بے پناہ ویرائٹی ہے، جو تنوع ہے، اس کو اپنی تحقیق کی بنیاد بنایا۔ تو اس کا مرکزی خیال کیا تھا پھر؟ اگر مقصد تولید نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا بنیادی نقطہ جو بہت انقلابی تھا وہ یہ تھا کہ جنسی خواہش، جسے اس نے جرمن میں سیکشول ٹریب کہا، سیکشول ٹریب تی ہے۔ گویا جنسیت بنیادی طور پر غیر فعال، نان فنکشنل ہے۔ اس کا کوئی پہلے سے طے شدہ حیاتیاتی یا سماجی مقصد نہیں ہے۔ وہ جنسیت جو بعد میں تولید سے جڑتی ہے، اسے فروئڈ نے الگ نام دیا، جینیٹل ٹرائب۔ جینیٹل ٹرائب یعنی جنسی اعضاء سے جڑی خواہش؟ بالکل، جو بلوغت میں زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ یہ تفریق بہت اہم تھی کہ خواہش پہلے آزاد ہے اور بعد میں کسی مقصد سے جڑتی ہے۔ یہ تو واقعی بالکل مختلف زاویہ ہے۔ تو پھر اس نئی روشنی میں فروئڈ نے ان چیزوں کو کیسے دیکھا جنہیں اس کا معاشرہ غیر معمولی یا پرورس سمجھتا تھا؟ جیسے ہم جنس پرستی کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ دیکھیں، ہومو سیکشولیٹی پر بات کرتے ہوئے فروئڈ نے اس بحث میں پڑھنے سے گریز کیا کہ یہ پیدائشی ہے یا بیماری ہے یا انحطاط کا نتیجہ ہے۔ اس نے صرف مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ رجحان بہت سے ایسے لوگوں میں پایا جاتا ہے جو باقی ہر لحاظ سے بالکل نارمل ہیں۔ اچھا۔ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تاریخ میں مختلف ثقافتوں میں یہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور یہ کسی شخص کی ذہانت، اس کی تخلیقی صلاحیت یا اس کے اخلاقی کردار میں کوئی کمی پیدا نہیں کرتی۔ تو اس نے نتیجہ نکالا کہ بھی اسے بذات خود کوئی بیماری یا غیر معمولی پر نہیں کہا جا سکتا، یہ بس جنسی آبجیکٹ کے انتخاب کا ایک مختلف طریقہ ہے۔ ٹھیک، اور ان جنسی اعمال کا کیا جو براہ راست تولید سے نہیں جڑے، جیسے بوسہ لینا یا جسم کے دوسرے حصوں سے لذت حاصل کرنا؟ کیا فروئڈ کے نزدیک یہ بھی پرورس تھے؟ نہیں، یہی تو مزے کی بات ہے۔ فروئڈ نے بڑی خوبصورتی سے یہ نقطہ اٹھایا کہ جسے نارمل جنسی عمل یعنی کوئٹس سمجھا جاتا ہے، وہ کوئی واحد معمول تو ہے نہیں۔ بہت سی ایسی سرگرمیاں جنہیں کچھ لوگ شاید پرورس کہیں، جیسے بوسہ لینا، وہ تو عام ازدواجی تعلقات کا بھی لازمی حصہ ہیں۔ اب بوسہ لینے میں منہ استعمال ہوتا ہے، جو جنسی عضو تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو فروئڈ نے کہا کہ یہ انسان کی تنوع کی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب انسان اپنی جنسی تسکین میں ورائٹی چاہتا ہے، وہ صرف ایک ہی طریقے تک محدود نہیں رہنا چاہتا۔ یہیں پر وہ شرم اور کراہت والی بات بھی آتی ہے نا؟ فروئڈ کا خیال تھا کہ یہ صرف معاشرہ نہیں سکھاتا۔ جی ہاں، یہ ایک اور بہت اہم نقطہ تھا۔ فروئڈ نے کہا کہ شرم اور کراہت جیسی رکاوٹیں جو ہم جنسیت کے گرد محسوس کرتے ہیں، وہ صرف ثقافتی یا اخلاقی تربیت کا نتیجہ نہیں ہے۔ ری ایکشن فارمیشنز یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہمارے اندر نفسیاتی طور پر ایسے دفاعی نظام بنتے ہیں جو جنسی تحریک کی شدت سے پیدا ہونے والی ناگواری یا بے چینی کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ کہہ لیں جسمانی سطح پر آرگینکلی پیدا ہوتے ہیں۔ ثقافتی اصول اور اخلاقیات بعد میں ان اندرونی نفسیاتی رکاوٹوں پر اپنی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ تو ثقافت ان احساسات کو استعمال کرتی ہے، انہیں پیدا نہیں کرتی۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسی چیز کو پرورس یا غیر معمولی کہنا تو بڑی حد تک سماجی فیصلہ ہوا، مطلب فطرت میں کوئی واضح لکیر نہیں ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ فروئڈ کے 1905 کے نظریے کے مطابق کوئی فطری پہلے سے طے شدہ معیار نہیں ہے جو نارمل اور پرورس کو الگ کر سکے۔ اس نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہماری جنسی خواہش دراصل بہت سے چھوٹے چھوٹے اجزاء یا کمپوننٹ سے مل کر بنتی ہے، اور ان سب کی جڑیں ہمارے بچپن کی ایک خاص حالت میں ہے جسے اس نے کہا پولیمورفس پرورس۔ پولیمورفس پرورس، یہ کیا چیز ہے؟ سننے میں تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ ہاں، نام تھوڑا ڈراؤنا لگ سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب اصل میں سادہ ہے۔
فرائڈ کا کہنا تھا کہ چھوٹے بچے کی جنسیت بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، غیر منظم ہوتی ہے، جسم کے کسی ایک حصے تک محدود نہیں ہوتی۔ بچہ اپنے پورے جسم سے مختلف طریقوں سے لذت حاصل کر سکتا ہے، چوسنے سے، چھونے سے، دیکھنے سے وغیرہ۔ اس میں کوئی شرم، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ حالت پرویز یعنی معمول سے ہٹی ہوئی اس لیے ہے کہ یہ تولیدی مقصد سے نہیں جڑی، اور پولی مورفس یعنی کثیر شکلی اس لیے ہے کہ یہ بہت سے راستوں سے لذت پاتی ہے۔ فرائڈ کے مطابق جسے ہم بالغ زندگی میں پرورژن کہتے ہیں، وہ دراصل بچپن کی اسی وسیع کثیر شکلی فطرت کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے یا بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو نارمل بالغ جنسیت دراصل اس وسیع امکان کو محدود کر کے بنتی ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہسٹیریا کی طرف۔ یہ تو ایک بیماری سمجھی جاتی تھی زیادہ تر عورتوں میں۔ فرائڈ نے اسے جنسیت کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر کیسے استعمال کر لیا؟ یہی تو فرائڈ کی ذہانت تھی۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ ہسٹیریا کسی ایک واقعے یعنی ٹراما یا کسی پیدائشی کمزوری کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ انسان کے عام جنسی مزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جو نفسیاتی عمل عام لوگوں میں بھی چل رہے ہوتے ہیں، جیسے جنسی خواہش کا پیدا ہونا، پھر اسے دبانا، ریپریشن، اور پھر اس دباؤ کے نتیجے میں کوئی علامت، سمٹم ظاہر ہونا۔ ہسٹیریا میں یہی سارے عمل بہت زیادہ شدت کے ساتھ بڑھا چڑھا کر نظر آتے ہیں۔ اچھا، جیسے میگنیفائنگ گلاس کے نیچے دیکھ رہے ہو؟ بالکل، گویا ہسٹیریا ایک بڑا کرنے والا شیشہ، میگنیفائنگ گلاس ہے جو ہمیں نارمل نفسیاتی مشینری کو زیادہ واضح طور پر دکھا دیتا ہے۔ یعنی بیماری کو سمجھ کر ہم صحت کو سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل، اسی بنیاد پر فرائڈ نے پیتھونالیسس کا تصور پیش کیا۔ پیتھولوجی یعنی بیماری کے تجزیے سے انسانی فطرت کو سمجھنا۔ ہسٹیریا ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب بنیادی طور پر کیا ہیں، کیونکہ فرائڈ نے کہا تھا نا، ہم سب کسی نہ کسی حد تک ہسٹیریل ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہا تھا؟ جی، اور اس کا وہ مشہور کال بھی اسی سے جڑا ہے۔ نیوروسس جیسے ہسٹیریا پرورژن کا منفی رخ ہے۔ مطلب یہ کہ نیوروسس میں انسان انہی خواہشات کو دباتا اور چھپاتا ہے، منفی رخ، جنہیں پرورژن میں وہ کھل کر ظاہر کر دیتا ہے، مثبت رخ۔ خواہشات وہی ہیں، بس ان کا اظہار مختلف ہے۔ تو ہسٹیریا نے خاص طور پر جنسیت کے کن پہلوؤں کو نمایاں کیا جنہیں فرائڈ نے اہم سمجھا؟ وین ہالٹ اور ویسٹرنگ کے مطابق 1905 کے متن میں ہسٹیریا کے تجزیے سے 3 باتیں خاص طور پر ابھر کر سامنے آئیں۔ پہلی، انسان میں پیدائشی طور پر بائی سیکشول ڈسپوزیشن یعنی دو طرفہ جنسی رجحان موجود ہوتا ہے۔ ہسٹیریا کے مریضوں میں اکثر مردانہ اور زنانہ دونوں قسم کی خواہشات اور علامات نظر آتی تھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جنسی لذت کا تعلق صرف جنسی اعضاء سے نہیں، بلکہ جسم کے دوسرے حصے بھی ایروجنس زونز یعنی لذت پیدا کرنے والے مراکز ہو سکتے ہیں، جیسے منہ یا مقد اینل ریجن۔ اور تیسری اہم بات یہ تھی کہ ابتدائی بچپن میں جنسیت کا تعلق جسم سے فضلہ خارج کرنے والے افعال ایکسکریمنٹل فنکشنز سے بہت گہرا ہوتا ہے۔ بعد میں ہمیں شرم اور کراہت کے ذریعے ان دونوں کو الگ کرنا پڑتا ہے۔ ہسٹیریا میں اکثر یہ علیحدگی مکمل نہیں ہو پاتی۔ اوہ، اچھا، اب اس خیال پر آتے ہیں جو مجھے سب سے زیادہ ریڈیکل لگا، کہ ابتدائی جنسی خواہش کا کوئی آبجیکٹ ہی نہیں ہوتا، وہ آٹو ایروٹک یعنی خود لذتی پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ خواہش تو ہمیشہ کسی چیز کی ہوتی ہے نا؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت بنیاد پرست خیال تھا۔ فرائڈ نے اسے سمجھانے کے لیے آٹو ایروٹزم کا تصور استعمال کیا، جو اس سے پہلے ہیولاک ایلس نے دیا تھا، لیکن فرائڈ نے اسے کہیں زیادہ گہرائی دی۔ اس کی بہترین مثال اس نے سینسول سکنگ یعنی لذت کے لیے چوسنے کے عمل سے دی۔ جیسے ایک بچہ بھوک نہ ہونے پر بھی اپنا انگوٹھا چوستا ہے۔ ہاں، بچے کرتے ہیں۔ فرائڈ نے کہا کہ یہ ایک جنسی عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آٹو ایروٹک ہے، یعنی لذت بچے کے اپنے جسم سے، اس کے ہونٹوں سے آ رہی ہے، کسی باہر کی چیز سے نہیں، اور یہ نان فنکشنل ہے۔ اس کا مقصد بھوک مٹانا نہیں۔ ماں کی چھاتی یا فیڈر کی بوتل وہ صرف اس لذت کو دریافت کرنے کا ایک بہانہ یا ذریعہ بنتی ہے، وہ خود لذت کا اصل آبجیکٹ نہیں ہے۔ لذت تو ہونٹوں کی حس سے مل رہی ہے۔ لیکن کیا خود فرائڈ کے کام میں اس سے کچھ تضاد نہیں پیدا ہوتا؟ جیسے وہ بعد میں کہتا ہے کہ بلوغت میں ہم جنسی آبجیکٹ کو دوبارہ ڈھونڈتے ہیں، ری فائنڈنگ ہے۔ اسے تو یہی لگتا ہے نا کہ کوئی پہلا آبجیکٹ تھا جسے ہم نے کھو دیا تھا۔
جی، وین ہاٹ اور ویسٹرنگ اس نقطے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ تضاد صرف ظاہری ہے۔ جب فرائڈ ری فائنڈنگ کی بات کرتا ہے تو وہ اصل میں بلوغت کے مقام پر کھڑے ہو کر ماضی کو دیکھ رہا ہے۔ جو چیز کھوئی ہے وہ کوئی خاص پہلا آبجیکٹ نہیں جیسے ماں کی چھاتی، بلکہ بچپن کا وہ پورا آٹو ایروٹک لذت کا نظام ہے۔ وہ کیفیت ہے جب لذت اپنے ہی جسم سے ملتی تھی۔ اچھا، یعنی ہم اس کیفیت کو دوبارہ پانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل۔ بلوغت میں جب ہم کسی دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر اسی پرانی خود مرکز لذت کی شدت کو دوبارہ پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اب کسی دوسرے کے ذریعے۔ اور اس سب میں فینٹیسی یعنی تخیل کا کیا کردار ہے، خاص طور پر نفسیاتی مسائل پیدا کرنے میں؟ فرائڈ کے لیے فینٹیسیز بہت اہم تھیں۔ اس کے مطابق بیماری پیدا کرنے میں اکثر فینٹیسیز کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، لیکن یہ بنتی کب ہیں؟ 1905 کے ماڈل کے مطابق یہ بلوغت میں بنتی ہیں، جب بچپن کے تجربات کو ایک نیا جنسی معنی ملتا ہے۔ اسے فرائڈ نے بعد میں ناکٹرگلائشکائٹ یا ڈیفرڈ ایکشن کہا۔ ناکٹرگلائشکائٹ یہ کیا ہے؟ ڈیفرڈ ایکشن یعنی کسی واقعے کا اثر تاخیر سے ظاہر ہونا۔ اس کی مشہور مثال ڈورا کے کیس سے دی جاتی ہے۔ ڈورا کو کھانسی کی علامت تھی۔ فرائڈ نے اسے بلوغت میں بننے والی ایک فینٹیسی سے جوڑا جو بچپن کے ایک ایسے واقعے کی یاد پر مبنی تھی جسے اس نے اس وقت سمجھا نہیں تھا۔ بچپن کا تجربہ شاید خود بے ضرر تھا، لیکن بلوغت میں جنسی بیداری کے ساتھ اس کی یاد ایک تکلیف دہ فینٹیسی بن گئی جس نے علامت پیدا کی۔ کیا اس آٹو ایروٹک ماڈل میں کوئی کمزوریاں بھی تھیں؟ مطلب کیا تمام جنسی رویے سے سمجھائے جا سکتے تھے؟ وین ہاٹ اور ویسٹرنگ نشاندہی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس ماڈل میں پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتی تھیں۔ مثلاً زورٹلیخکائٹ یعنی نرمی، پیار یا شفقت کا جذبہ۔ فرائڈ نے اسے ایسی جنسیت کہا جس کا مقصد روک دیا گیا ہو، ایم انہیبٹڈ، لیکن یہ وضاحت کچھ کمزور لگتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح دیکھنے کی خواہش، وائرزم، سکوفلیا یا تکلیف دینے پانے کی خواہش، سیڈزم، میزوکزم جیسی چیزیں، یہ شروع سے ہی کسی دوسرے شخص یا آبجیکٹ کی طرف متوجہ لگتی ہیں، خالصاً آٹو ایروٹک نہیں۔ اور ایک جگہ تو خود فرائڈ یہ بھی لکھتا ہے کہ ماں بچے کو ایک مکمل جنسی آبجیکٹ کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ بات بھی خالص آٹو ایروٹک ماڈل سے تھوڑی ہٹ کر ہے۔ ہاں، یہ تو آبجیکٹ کی طرف اشارہ ہے۔ جی، اور یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ بالغ کی جنسیات بچے کی نفسیات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، ایک خیال جسے بعد میں ژان لاپلانش نے تفصیل سے بیان کیا۔ تو اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1905 کے اس متن میں وہ کیا خاص بات تھی جو اتنی انوکھی تھی اور جو بعد کے ایڈیشنز میں یا فرائڈ کے بعد کے نظریات میں بدل گئی؟ سب سے بڑی اور واضح بات جس پر وین ہاٹ اور ویسٹرنگ بہت زور دیتے ہیں وہ ہے 1905 کے متن میں ایڈیپس کمپلیکس کی مکمل غیر موجودگی۔ اوڈیپس کمپلیکس تھا ہی نہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ تصور جو بعد میں فرائڈ کے نظریے کا مرکزی ستون بن گیا، 1905 میں تھا ہی نہیں، اور 1905 کے آٹو ایروٹک ماڈل کے مطابق یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اوڈیپس کمپلیکس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بچپن میں ہی اپنے والدین کے ساتھ مضبوط جذباتی اور جنسی نوعیت کے آبجیکٹل تعلقات قائم کرے، جبکہ 1905 کا ماڈل کہتا تھا کہ بچپن کی جنسیت تو آٹو ایروٹک ہے، اصل آبجیکٹ ریلیشن شپ تو بلوغت میں شروع ہوتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، واقعی۔ اور کیا تبدیلیاں آئیں؟ دوسری بات، جب فرائڈ نے بلوغت میں جنسی اعضاء کی اہمیت یعنی جینیٹل پرائمیسی کا ذکر کیا تو اس نے اسے کافی مبہم انداز میں ہیٹروسیکشول یعنی مخالف جنس کے انتخاب کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بات اس کی اپنی ابتدائی دلیل کے خلاف جاتی تھی، جس میں اس نے کہا تھا کہ جنسی آبجیکٹ کا انتخاب طے شدہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایسا لگا جیسے وہ لاشعوری طور پر پھر سے نارمل یعنی ہیٹروسیکشول معیار کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود بھی تھوڑا کشمکش میں تھا۔ جی، مصنفین یہی کہتے ہیں کہ فرائڈ خود بھی اپنے انقلابی خیالات اور اپنے زمانے کی جو غالب طبی سوچ تھی اس کے درمیان ایک کشمکش میں تھا۔ وہ مکمل طور پر پرانی سوچ کے اثر سے آزاد نہیں ہو پایا تھا، جس کی وجہ سے متن میں کچھ تضادات نظر آتے ہیں۔ اور پھر بعد کے ایڈیشنز میں کیا ہوا جس نے اس 1995 والے ورژن کی انفرادیت کو کم کر دیا؟ مختصراً یہ کہ بعد کے ایڈیشنز میں خاص طور پر 1915 اور 1920 کے بعد فرائڈ نے نئے تصورات شامل کیے، جیسے نارسسزم یعنی خود پرستی کا نظریہ آیا، جنسی نشو و نما کے باقاعدہ مراحل، اورل، اینل، فیلک فیزز کا تصور آیا،
اور سب سے بڑھ کر اوڈیپس کمپلیکس کو مرکزی حیثیت مل گئی۔ یہ تمام چیزیں اسے 1905 کے آٹو ایروٹک اور ہسٹیریا پر مبنی ماڈل سے دور لے گئیں اور ایک زیادہ منظم، ترقیاتی، ڈیولپمنٹل اور بالآخر زیادہ معمول پسند نارمیٹو نقطہ نظر کی طرف لے گئیں۔ ہسٹیریا جو 1905 میں اتنی اہم تھی، آہستہ آہستہ نفسیاتی تجزیے کے مرکز سے ہٹ گئی۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، وان ہارٹ اور ویسٹرنگ کا کہنا ہے کہ فرائیڈ کا 1905 کا 3 ایسیز دراصل جنسیت کے بارے میں ایک انتہائی ریڈیکل، آپ کہہ لیں بنیاد پرست سوچ پیش کرتا تھا۔ یہ سوچ ہسٹیریا اور آٹو ایروٹزم پہ کھڑی تھی، اور اس نے اپنے وقت کے نارمل کے تصور کو بہت سختی سے چیلنج کیا تھا۔ اور یہ فرائیڈ بعد کے اس فرائیڈ سے کافی مختلف تھا جسے ہم اوڈیپس کمپلیکس وغیرہ کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بالکل درست۔ یہ تجزیہ ہمیں فرائیڈ کے کام کو جامد نظریات کے مجموعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک ارتقائی عمل کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے خیالات وقت کے ساتھ کیسے بدلے، کن اندرونی اور بیرونی عوامل نے ان تبدیلیوں میں کردار ادا کیا۔ 1905 کا متن آج بھی ہمیں جنسیت کی پیچیدگی، ثقافتی اصولوں کے ہماری نفسیات پر اثر اور نارمل اور غیر نارمل کے درمیان جو دھندلی سی لکیر ہے اس پر سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فرائیڈ صرف ایک ڈاکٹر یا نفسیات دان نہیں تھا، بلکہ وہ خواہش کا ایک فلسفر آف ڈیزائر بھی تھا، جو انسانی سبجیکٹیوٹی کی گہرائیوں کو کھوج رہا تھا۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج جنسیت، شناخت اور نارمل ہونے کے بارے میں ہماری سمجھ کیسی ہوتی اگر نفسیاتی تجزیہ صرف 1905 کے 3 ایسیز میں پیش کیے گئے راستے پر ہی چلتا رہتا؟ یعنی اگر اوڈیپس کمپلیکس جیسے تصورات کبھی مرکزی حیثیت اختیار نہ کرتے اور ہسٹیریا اور آٹو ایروٹزم پر مبنی زیادہ سیال اور کم طے شدہ ماڈل ہی غالب رہتا۔ یہ سوال وان ہارٹ اور ویسٹرنگ کے اس پرانے متن کو نئے سرے سے پڑھنے کی اہمیت کو واقعی واضح کرتا ہے۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کے ایک بہت ہی اہم کام، جنسیت کے نظریے پر 3 مضامین، اس کے پہلے مضمون پر بات کر رہے ہیں۔ مضمون کا عنوان ہے جنسی بے راہ روی یا The Sexual Aberrations، اور یہیں سے فرائیڈ انسانی جنسیت کی گہرائیوں میں اترنا شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور وہ آتے ہی ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ معاشرہ جسے نارمل کہتا ہے اور جسے ایب نارمل یا غیر معمولی سمجھتا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنسی جبلت ہے جسے وہ لیبیڈو کا نام دیتے ہیں، یہ ہمیشہ صرف آپ کہہ لیں افزائش نسل، ریپروڈکشن کے سیدھے راستے پر نہیں چلتی۔ ہاں، مطلب اس کی راہیں بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ بہت مختلف۔ فرائیڈ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عام خیال کہ بھئی جنسی خواہش جوانی میں ہی آتی ہے، صرف مخالف جنس کے لیے ہوتی ہے اور اس کا مقصد صرف جنسی ملاپ ہے، یہ تصویر وہ کہتے ہیں حقیقت سے کافی دور ہے۔ حقیقت میں یہ جبلت بہت سی دوسری سمتوں میں بھی جا سکتی ہے، انہی کو وہ ڈیویشنز یا معمول سے ہٹاؤ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ڈیویشنز کو سمجھنے کے لیے فرائیڈ نے انہیں 2 بڑی قسموں میں بانٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں۔ ایک تو جنسی آبجیکٹ میں تبدیلی، یعنی کشش کا مرکز کون یا کیا ہے، اور دوسری جنسی ایم میں تبدیلی۔ جی، یعنی خواہش کا مقصد کیا ہے یا اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے۔ آبجیکٹ وہ شخص یا چیز جس کی طرف کشش ہو، اور ایم وہ عمل جس کی خواہش ہو۔ اور سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ فرائیڈ انہیں بیماریاں نہیں سمجھ رہے۔ بالکل نہیں، یہی تو ان کی سوچ کا آپ کہہ لیں انقلابی پہلو تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد بے راہ رویاں ہیں، یہ بھی اسی بنیادی جنسی توانائی، اسی لیبیڈو کا اظہار ہیں جو ہر انسان میں ہیں۔ ان کے خیال میں مسئلہ معاشرے کے بنائے ہوئے اخلاقی پیمانوں کا ہے، جو کچھ خواہشات پر غیر فطری کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، ورنہ بنیادی جڑیں تو سب کی مشترک ہیں۔ تو ان ڈیویشنز کو سمجھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ نارمل اور ایب نارمل کے بیچ کی لکیر کتنی مصنوعی سی ہے۔ چلیے اسی کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے جنسی آبجیکٹ یعنی کشش کے مرکز میں تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں۔ فرائیڈ سب سے پہلے انورژن کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم جنسی رجحان کی۔ جی، انورژن یا ہومو سیکشوالٹی، وہ فوراً واضح کرتے ہیں کہ اسے دیکھتے ہی ڈی جنریسی یعنی کسی قسم کا حیاتیاتی یا اخلاقی زوال سمجھ لینا بہت بڑی غلط فہمی ہے، خاص طور پر جب یہ رجحان ایسے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے جو ذہنی، اخلاقی، سماجی طور پر بہت اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ وہ تاریخ سے بھی مثالیں لاتے ہیں، جیسے قدیم یونان یا مختلف قبائلی معاشروں میں اس کا پایا جانا۔
لیکن کیا یہ رجحان سب میں ایک جیسا ہوتا ہے؟ فرائڈ اس میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ ہاں، وہ اس میں بھی فرق بتاتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں میں یہ ایبسولوٹ ہوتا ہے، یعنی کشش صرف اور صرف اپنی ہی جنس کے لیے ہے. کچھ میں ایمبیجینک، یا جسے ہم آج کل بائی سیکشن کہتے ہیں، یعنی دونوں جنسوں کی طرف کشش ممکن ہے. اور کچھ میں اوکیجنل، یعنی کبھی کبھار کسی خاص موقع پر یہ رجحان سامنے آ سکتا ہے. لیکن وہ ان کیٹیگریز پر بہت زیادہ زور دینے کے بجائے اصل بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک وسیع اسپیکٹرم ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے. اور وہ جو ایک پرانا سوال ہے کہ یہ پیدائشی ہوتا ہے یا ماحول سے سیکھا جاتا ہے، ایکوائرڈ، اس پر فرائڈ کا کیا خیال تھا؟ فرائڈ اس بحث سے پوری طرح واقف تھے. وہ دونوں طرف کے دلائل دیکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ سے ایسا ہی لگا، انیٹ. دوسروں کی زندگی میں کچھ خاص واقعات یا تجربات نظر آتے ہیں، ایکوائرڈ. لیکن آخر میں فرائڈ کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ انیٹ ورسز ایکوائرڈ کی تقسیم شاید پوری کہانی نہیں بتاتی، بلکہ گمراہ کن بھی ہو سکتی ہے. وہ بائی سیکشولیٹی کے ایک بنیادی فطری امکان کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ جسمانی ساخت اور نفسیاتی رجحان میں کوئی لازمی تعلق نہیں دیکھتے. مطلب ضروری نہیں کہ کوئی ہم جنس پرست مرد جسمانی طور پر زنانہ ہو یا ہم جنس پرست عورت مردانہ ہو. یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، یعنی جسم اور ذہن کی کشش الگ الگ چل سکتی ہیں. اچھا، اور کیا ہم جنس پرست مرد ہمیشہ مردانہ خصوصیات ہی تلاش کرتے ہیں؟ نہیں، فرائڈ نوٹ کرتے ہیں کہ اکثر اس کے برعکس ہوتا ہے. کئی ہم جنس پرست مرد اپنے ساتھی میں نسوانی نفسیاتی خصوصیات جیسے نزاکت، شرم و حیا، ان چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. وہ پھر قدیم یونان کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں نوجوان لڑکوں سے محبت میں ان کی مردانہ خصوصیات سے زیادہ ان کی نسوانی مشابہت اور نفسیاتی پہلوؤں کا دخل تھا. آبجیکٹ میں تبدیلی کی اور کیا مثالیں دیتے ہیں فرائڈ؟ وہ بچوں کی طرف جنسی کشش یعنی پیڈوفیلیا اور جانوروں کی طرف کشش یعنی بیسٹیالٹی کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور یہاں بھی وہ انہیں صرف بیماری کہنے کے بجائے جنسی جبلت کی لچک، اس کی سمت بدلنے کی صلاحیت کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کا زور اس بات پر ہے کہ اصل چیز خود جبلت یا ڈرائیو ہے. آبجیکٹ تو گویا ثانوی ہے، وہ بدل سکتا ہے. تو بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ جنسی جبلت اور اس کا ہدف یعنی آبجیکٹ شروع سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں. بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. فرائڈ کے الفاظ میں یہ آپس میں جوڑے ہوئے لگتے ہیں، لیکن یہ جوڑ پکا نہیں ہے. جبلت اپنی اصل میں آبجیکٹ سے آزاد ہے. یہ بات آگے چل کر نفسیاتی مسائل، خاص طور پر نیوروسس کو سمجھنے میں بہت مدد دے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی آبجیکٹ کی بات. اب آتے ہیں دوسری قسم پر، یعنی جنسی ایم یا مقصد میں تبدیلی. فرائڈ کہتے ہیں کہ خواہش کا مقصد بھی روایتی جنسی ملاپ سے ہٹ سکتا ہے. یہ کیسے؟ جی دیکھیں، عام جنسی عمل میں بھی کچھ ابتدائی یا ساتھ چلنے والے کام ہوتے ہیں، جیسے ساتھی کو دیکھنا، اسے چھونا، ٹچنگ. یہ خود بھی لذت دیتے ہیں اور اصل مقصد کی طرف لے جاتے ہیں. فرائڈ کہتے ہیں کہ جب یہی ابتدائی یا ضمنی کام خود حتمی مقصد بن جائیں، یا جب جسم کے دوسرے حصے جیسے منہ یا مقد، اینس، جنسی تسکین کا بنیادی مرکز بن جائیں، تو اسے پرورژن یا مقصد سے ہٹاؤ کہا جائے گا. اس کی کچھ مثالیں دیں گے؟ مثال کے طور پر منہ کا جنسی استعمال جو عام بوسو کنار سے آگے بڑھ کر جنسی اعضاء تک پہنچ جائے، یا مقد کا استعمال. فرائڈ یہاں دو نفسیاتی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک، جنسی آبجیکٹ کی حد سے زیادہ قدردانی، سیکشول اوور ویلیویشن. مطلب ساتھی کے صرف جنسی اعضاء نہیں بلکہ اس کے پورے وجود کی، ہر پہلو کی شدید قدر کرنا، یہاں تک کہ اس کی عام خوبیوں کو بھی بڑھا چڑھا کر دیکھنا. اور دوسرا، گھن، ڈسگسٹ جیسی نفسیاتی رکاوٹوں پر قابو پانا. یہ رکاوٹیں ہمیں عام طور پر کچھ جسمانی چیزوں سے دور رکھتی ہیں، لیکن پرورژن میں ان پر قابو پا لیا جاتا ہے. ایک اور قسم جو بہت سنی جاتی ہے وہ ہے فیٹیشزم. یہ کیا ہے؟ فیٹیشزم میں یہ ہوتا ہے کہ جنسی کشش کا مرکز پورا انسان نہیں رہتا، بلکہ اس سے جڑی کوئی ایسی چیز بن جاتی ہے جو عام طور پر جنسی نہیں سمجھی جاتی. یہ جسم کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے جیسے پاؤں یا بال، یا پھر کوئی بالکل بے جان چیز جیسے کوئی کپڑا، جوتا وغیرہ. فرائڈ
اسے بھی اسی اوور ویلیویشن اور اکثر بچپن کے کسی گہرے نقش یا تاثر سے جوڑتے ہیں۔ مسئلہ یہ تب بنتا ہے جب یہ فیٹش ہی واحد جنسی ہدف بن جائے اور نارمل تعلق کی جگہ لے لے۔ اور پھر وہ دو بہت مشہور ایک دوسرے کی ضد لگنے والے رجحانات، سیڈزم اور میسوکزم۔ جی ہاں، سیڈزم یعنی دوسروں کو تکلیف یا اذیت پہنچا کر جنسی لذت حاصل کرنا، اور میسوکزم یعنی خود تکلیف، ذلت یا اذیت برداشت کر کے لذت پانا۔ فرائڈ انہیں سب سے اہم اور عام پرورژنز میں گنتے ہیں۔ سیڈزم کو وہ جارحیت یا غلبہ پانے کی خواہش سے جوڑتے ہیں جو ان کے خیال میں مردانہ جنسیت کا ایک عنصر ہو سکتا ہے۔ شاید اس کا حیاتیاتی مقصد ساتھی کی مزاحمت پر قابو پانا ہو۔ لیکن یہ بات تھوڑی حیران کرتی ہے کہ تکلیف دینا اور تکلیف سہنا یہ تو بالکل الٹ باتیں ہیں، یہ ایک ہی شخص میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہاں، یہ واقعی ایک اہم مشاہدہ ہے۔ فرائڈ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں رجحانات، فعال ایکٹیو سیڈزم اور غیر فعال پیسو میسوکزم، اکثر ایک ہی فرد میں ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص سیڈسٹک لذت حاصل کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں میسوکسٹک لذت بھی محسوس کر سکتا ہے، یا اس کے برعکس، بھلے ایک پہلو زیادہ نمایاں ہو۔ فرائڈ اس جوڑے پن کو انسان کی فطری بائی سیکشوالٹی میں موجود مردانہ اور زنانہ میسکولن فیمنن پہلوؤں کی کشمکش سے جوڑتے ہیں۔ گویا جارحیت اور مغلوبیت انہی دو بنیادی نفسیاتی قوتوں کا اظہار ہے۔ لیکن یہاں فرائڈ ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر پرورژنز کی ہلکی پھلکی شکلیں تو عام صحت مند لوگوں کی جنسی زندگی کا بھی حصہ ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرائڈ کہتے ہیں کہ عام تجربہ دیکھیں تو بوسہ لینا، خاص طریقوں سے چھونا، تعلق میں تھوڑا بہت غلبہ پانے یا تابعداری کا عنصر، یہ سب تو عام باتیں ہیں۔ اس لیے پرورژن کا لفظ صرف ایک گالی یا بیماری کے لیبل کے طور پر استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ تو پھر یہ بیماری یا پیتھولوجیکل کب بن جاتی ہیں؟ فرائڈ کے مطابق دو خاص حالتوں میں۔ پہلی، جب یہ پرورژن اتنی شدید ہو جائے کہ وہ مضبوط نفسیاتی رکاوٹوں جیسے شرم، گھن، خوف یا یہاں تک کہ جسمانی تکلیف پر بھی غالب آ جائے۔ مثال کے طور پر بہت ہی ناگوار کاموں میں لذت لینا۔ اور دوسری، جو زیادہ اہم ہے، جب یہ پرورژن مکمل طور پر نارمل جنسی مقصد یعنی جنسی ملاپ کی جگہ لے لے اور اس میں خاص قسم کی ضد اور پختگی، ایکسکلوسیونس اینڈ فکسیشن آ جائے۔ یعنی فرد صرف اور صرف اسی ایک طریقے سے ہی تسکین حاصل کر سکے اور کسی دوسرے طریقے سے نہ کر سکے۔ اچھا، تو اصل مسئلہ شدت اور اس بات کا ہے کہ کیا یہ واحد راستہ بن گیا ہے؟ جی ہاں، شدت اور استثناء، ایکسکلوسیوٹی۔ فرائڈ یہ بھی زور دیتے ہیں کہ سخت ترین پرورژنز میں بھی نفسیاتی عوامل، سائیکیکل فیکٹرز کا کردار بہت نمایاں ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنسی جبلت کو شرم اور گھن جیسی طاقتور نفسیاتی قوتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان پر قابو پانا بذات خود ایک نفسیاتی کارنامہ ہے۔ فرائڈ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ محبت کی طاقت شاید کہیں اتنی واضح نہیں ہوتی جتنی ان بے راہ رویوں میں نظر آتی ہے، جہاں وہ شدید ترین داخلی اور خارجی رکاوٹوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جنسیت میں بلند ترین اور پست ترین چیزیں آپس میں کتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ان تمام پرورژنز کا مطالعہ کرنے کے بعد فرائڈ کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں جنسی جبلت کی اصل نوعیت کے بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ جی، دو بڑے نتیجے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، جنسی جبلت کو نفسیاتی رکاوٹوں، شرم، غن وغیرہ کا سامنا ہے جو اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، کہ کچھ پرورژنز، خاص طور پر جن میں جسم کے مختلف حصے شامل ہوتے ہیں، ان کا تجزیہ کرنے سے لگتا ہے کہ جنسی جبلت کوئی ایک سادہ سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کئی جزوی جبلتوں، پارشل ڈرائیوز اور کمپوننٹ انسٹنکٹس کا مجموعہ ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جنسی توانائی کے مختلف پہلو یا حصے ہیں، جیسے دیکھنے کی جبلت، سکوپوفیلیا، چھونے کی جبلت، تکلیف دینے سہنے کی جبلت وغیرہ۔ پرورژنز میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جزوی جبلتیں الگ الگ ہو کر بہت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہ جزوی جبلتیں جسم کے کن حصوں سے جڑی ہوتی ہیں؟ یہ اکثر جسم کے کچھ خاص حساس مقامات، ایروجینس زون سے جڑی ہوتی ہیں، جیسے منہ، مقعد، جلد، آنکھیں۔ یہ اس سے جنسی اعضاء کا متبادل بن کر
جنسی لذت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مریضوں کے علاج سے جوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل جیسے ہسٹیریا یا آبسیشنل نیوروسز کی جو علامات ہوتی ہیں ان کا تعلق بھی جنسی جبلت سے ہے۔ جی ہاں، یہ فرائیڈ کے نظریہ کی بنیاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سائیکو نیوروٹکس یعنی وہ لوگ جو ہسٹیریا کا شکار ہیں، جس میں جسمانی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کی کوئی جسمانی وجہ نہیں ملتی، یا آبسیشنل نیوروسس میں مبتلا ہیں جہاں بار بار آنے والے ناپسندیدہ خیالات یا کاموں کا غلبہ ہوتا ہے، ان کی جو علامات سمٹمز ہوتی ہیں وہ اصل میں ان کی دبی ہوئی ریپریسڈ جنسی خواہشات کا بالواسطہ یعنی چھپا ہوا اظہار ہوتی ہیں۔ لیکن کیا یہ دبی ہوئی خواہشات نارمل جنسی خواہشات ہوتی ہیں؟ یہی تو اصل آپ کہہ لیں دھماکہ خیز بات تھی۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ جب ان مریضوں کا سائیکو انالیسس یعنی نفسیاتی تجزیہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ علامات صرف نارمل خواہشات کا اظہار نہیں بلکہ انہی پرورٹڈ جنسی جبلتوں کا اظہار ہوتی ہیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا۔ گویا نیوروسس جو ہے وہ ایک طرح سے پرورژن کا منفی رخ ہے۔ The negative of perversion. منفی رخ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ذرا آسان لفظوں میں بتائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر جنسی توانائی موجود ہے، اب اگر اسے نہ تو نارمل طریقے سے اظہار کا راستہ مل رہا ہے اور نہ ہی وہ براہ راست پرورٹڈ راستوں پر چل سکتا ہے، شاید اندرونی دباؤ، شرم یا معاشرتی خوف کی وجہ سے، تو یہ توانائی کہیں تو جائے گی نا۔ فرائیڈ کہتے ہیں کہ یہ توانائی پھر ان متبادل راستوں کولیٹرل چینل سے نکلتی ہے جو نیوروسس کی علامات ہیں، یعنی ہسٹیریا کی کوئی عجیب سی جسمانی علامت یا آبسیشن کا کوئی بظاہر بے معنی خیال، یہ دراصل کسی دبی ہوئی پرورٹڈ جنسی خواہش کی بگڑی ہوئی منفی شکل ہے۔ فرائیڈ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام نیوروٹکس کے لاشعوری نفسیاتی زندگی میں ہم جنسی انورژن رجحانات بھی لازمی طور پر پائے جاتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارمل، پرورٹڈ اور نیوروٹک رویوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی توانائی کے مختلف اظہار ہیں؟ بالکل یہی نتیجہ فرائیڈ اخذ کرتے ہیں۔ ان تمام مشاہدات کو وہ اکٹھا کرتے ہیں، یعنی پرورژنز کا اتنا عام ہونا، ان کی ہلکی شکلوں کا صحت مند لوگوں میں بھی پایا جانا، اور پھر نیوروٹرکس میں انہی پرورٹڈ جبلتوں کا دبے ہوئے منفی روپ میں ظاہر ہونا۔ ان سب سے فرائیڈ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان تمام جنسی رویوں کی بنیاد، ان کی جڑیں ہر انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، یعنی ہم سب کے اندر پرورژن کی صلاحیت موجود ہے؟ فرائیڈ کے مطابق جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی بنیادیں یا رجحانات جو ہیں یہ بچپن کی جنسیت انفنٹائل سیکشوالٹی میں پیوست ہوتے ہیں۔ فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ زندگی کے تجربات، تربیت اور نفسیاتی نشوونما کے دوران ان بنیادوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کیا وہ براہ راست پرورژن کی شکل اختیار کر لیتی ہیں؟ کیا وہ دبا دی جاتی ہیں اور پھر نیوروسس کی علامت بن کر ظاہر ہوتی ہیں؟ یا پھر کیا ان پر کامیابی سے قابو پا کر انہیں تبدیل کر کے سبلیمیشن وغیرہ کے ذریعے ایک نارمل اور سماجی طور پر قابل قبول جنسی زندگی بنائی جاتی ہے؟ تو یہاں نیوروٹک افراد کی جنسیت ایک طرح سے بچپن کی سطح پر اٹکی ہوئی یا واپس پلٹی ہوئی ہوتی ہے؟ ہاں، فرائیڈ کی دلیل یہی ہے کہ نیوروسس میں جنسیت ایک طرح سے بچگانہ انفنٹائل حالت میں رہ جاتی ہے یا دباؤ کی وجہ سے اس حالت میں واپس چلی جاتی ہے، ریگریشن۔ اور یہیں سے فرائیڈ ہمیں بالکل سیدھا اپنے اگلے اور شاید سب سے زیادہ متنازع موضوع کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بچپن کی جنسیت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس پہلے مضمون کے ذریعے فرائیڈ نے انسانی رویے کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ پیش کیا۔ انہوں نے جنسیت کو محض افزائش نسل کے تنگ دائرے سے نکال کر ایک وسیع، متحرک اور پیچیدہ قوت کے طور پر دکھایا، جس کی جڑیں ہر انسان میں مشترک ہیں۔ بالکل، انہوں نے یہ دکھایا کہ جسے معاشرہ نارمل اور ایب نارمل کہتا ہے، ان کے درمیان کی لکیریں کتنی دھندلی ہیں۔ انہوں نے اخلاقی فیصلوں سے ہٹ کر نفسیاتی وجوہات اور لاشعوری خواہشات انکانشیس ڈیزائرز پر توجہ مرکوز کرنے کی بنیاد رکھی۔ یہ واقعی نفسیات میں ایک اہم موڑ تھا۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ ساری بحث ہمیں فرائیڈ کے اگلے بڑے خیال کی طرف لے جاتی ہے، یعنی بچپن کی جنسیت، انفینٹائل سیکشوالٹی۔ یہ دعویٰ کہ خواہش کی ابتدائی بچپن میں ہوتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بالغ شکلوں میں ڈھلتی ہے، یہ اپنے وقت میں تو یقیناً بہت چونکا دینے والا خیال تھا۔ یقیناً تھا، اور اگلی گفتگو اسی اہم اور نہایت دلچسپ موضوع پر ہوگی۔
اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہمارے بالکل ابتدائی سالوں کے تجربات کس طرح ہماری پوری شخصیت، ہماری شناخت اور ہماری جذباتی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آج کی گفتگو کے بعد ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم فرائیڈ کی طرح یہ تسلیم کریں کہ متنوع جنسی اظہار کی جڑیں مشترک ہیں، تو آج کے معاشرے میں جن چیزوں کو نارمل یا ایب نارمل سمجھا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کیسے بدل سکتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کے ایک ایسے مضمون کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیات کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ان کا دوسرا مشہور مقالہ انفینٹائل سیکشوالٹی یعنی بچپن کی جنسیت۔ جی، فرائیڈ نے یہاں ایک بالکل انقلابی اور اس وقت کے لیے تو انتہائی متنازع خیال پیش کیا بالکل۔ کہ جسے ہم جنسیت یا سیکشوالٹی کہتے ہیں وہ کوئی جوانی میں اچانک نہیں شروع ہوتی، ہاں، یہ عام خیال تھا۔ بلکہ اس کی جڑیں ہمارے بچپن یہاں تک کہ شیر خارگی یعنی انفنسی تک میں موجود ہیں۔ بالکل، فرائیڈ سے پہلے کا معاشرہ اور یہاں تک کہ جو طبی ماہرین تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ جنسی احساسات، خواہشات، یہ سب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہی بیدار ہوتی ہیں۔ لیکن فرائیڈ نے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ لذت یعنی پلیجر اور خواہش ڈیزائر، اس کی ابتدائی شکلیں بچوں میں نہ صرف موجود ہوتی ہیں بلکہ فعال بھی ہوتی ہیں۔ فعال بھی ہوتی ہیں؟ اچھا۔ جی، یہ سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو فرائیڈ کا بنیادی مقدمہ پھر یہ تھا کہ بچپن صرف معصوم کھیل کود کا نام نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ نفسیاتی جنسی نشو و نما یعنی سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کا ایک اہم بلکہ شاید سب سے اہم دور ہے۔ جی ہاں، انہوں نے مختلف مراحل یا سٹیجز کی بھی نشاندہی کی، جیسے وہ اورل سٹیج، ہاں، جس میں منہ اور چوسنے کا عمل مرکز بن جاتا ہے۔ پھر اینل سٹیج، جی، جہاں جسمانی افعال پر کنٹرول وہ اہم ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ فیلک سٹیج بھی تھا۔ بالکل، جس میں بچے اپنی جنس اور دوسروں کی جنس کے فرق میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ لیکن اہم بات جو آپ کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ فرائیڈ کے نزدیک بچپن کے یہ تجربات بالغوں والی جنسیت کے بارے میں نہیں تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی ان کا مقصد تولید یا نسل بڑھانا تو بالکل نہیں ہوتا، لیکن یہ تجربات یہ ہماری شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اچھا، ہمارے رویے تشکیل دیتے ہیں اور وہ جذباتی خاکے یا ایموشنل پیٹرنز بناتے ہیں جو ہماری پوری بالغ زندگی پر آپ دیکھیں گے کہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو گویا فرائیڈ نے جنسیت کی تعریف ہی بدل دی۔ ایک طرح سے ہاں، اسے صرف جسمانی کشش تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک وسیع تر زندگی کی قوت، ایک لائف فورس قرار دیا جو ہماری جذباتی نشوونما، ہماری تخلیقی صلاحیتوں اور یہاں تک کہ ہمارے سماجی تعلقات کو بھی شکل دیتی ہے، یعنی بناتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ فرائیڈ کے ان دلائل کو ذرا سمجھا جائے، یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے بچپن کی جنسیت کے کیا ثبوت پیش کیے ہیں، اور یہ جاننا کہ یہ ابتدائی تجربات ہماری بالغ زندگی کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سفر تھوڑا چونکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک دلچسپ نکتہ جس سے فرائیڈ نے بات شروع کی وہ یہ تھا کہ اس دور کے ماہر نفسیات اور ڈاکٹرز فرد کی موروثیت یعنی ہیریڈیٹی کہ والدین سے کیا ملا ہے، ہاں، کہ جنس میں کیا ہے اس پر تو بہت غور کرتے تھے، لیکن خود فرد کی اپنی زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں یعنی بچپن، اس کو بری طرح نظر انداز کیا جاتا تھا۔ جیسے وہ اہم ہی نہ ہو۔ بالکل، جیسے وہ کوئی خالی سلیٹ ہو۔ ہاں، اور اگر بچپن میں کوئی ایسی حرکت نظر آ بھی جاتی جو جنسی نوعیت کی لگتی، مثلاً چھوٹے بچوں میں عضو کھڑا ہو جانا، اریکشنز، یا اپنے جنسی اعضاء کو چھونا جسے بعد میں مشت زنی یا میسٹربیشن کہا گیا، جی، تو اسے یا تو کوئی غیر معمولی واقعہ سمجھ لیا جاتا یا محض تجسس، یا پھر یہ کہ بچہ وقت سے پہلے خراب ہو رہا ہے۔ ہاں، خراب ہو رہا ہے۔ بالکل، بنیادی بات یہ ہے کہ فرائیڈ سے پہلے کسی نے کھل کر یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ بچپن میں ایک باقاعدہ فطری جنسی جبلت، سیکشول ڈرائیو موجود ہوتی ہے۔ تو فرائیڈ نے اس خاموشی کو توڑا۔ جی بالکل توڑا۔ اچھا، یہیں ایک اور پہیلی سامنے آتی ہے جس پر فرائیڈ نے غور کیا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے بچپن کے ابتدائی سال یعنی تقریباً 6 سے 8 سال کی عمر تک کے واقعات کیوں ٹھیک سے یاد نہیں رہتے؟ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے، انفینٹائل ایمنیشیا۔
جی، بچپن کی فراموشی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس عمر میں بچے شدید جذبات محسوس کرتے ہیں، محبت، غصہ، حسد۔ بالکل۔ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر یادداشت کیوں ساتھ چھوڑ دیتی ہے؟ یہ باقی ذہنی صلاحیتوں سے پیچھے کیوں رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، فرائڈ کا نظریہ یہاں بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں بھولنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ دبانا ہے، ریپریشن۔ اچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے ان کے نفسیاتی مریض، خاص طور پر ہسٹیریا کا شکار لوگ، وہ ناخوشگوار یا تکلیف دہ یادوں کو بھول جاتے تھے، یعنی لاشعور یا انکانشیس میں دبا دیتے تھے۔ فرائڈ کے مطابق بچپن کی یادیں بھی اسی طرح فعال طور پر دبائی جاتی ہیں۔ لیکن انہیں دبانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مطلب کیا قوتیں ہیں اس کے پیچھے؟ فرائڈ نے اس کا تعلق براہ راست بالکل سیدھا بچپن کی جنسی تحریکات یا سیکشول سٹیئرنگ سے جوڑا۔ ان کا خیال تھا کہ بچپن کے یہ جنسی احساسات اور تجربات وہ معاشرتی اور اخلاقی طور پر اتنے ناقابل قبول سمجھے جاتے ہیں، خاص طور پر اس وقت کے وکٹورین معاشرے میں، ظاہر ہے کہ بچے کا ذہن انہیں دبا دیتا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہسٹیریا جیسی بیماریوں میں جو یادیں دبائی جاتی ہیں، وہ اکثر بچپن کی ان دبی ہوئی جنسی یادوں کی طرف کھنچتی ہیں، گویا لاشعور میں پہلے سے ایک مقناطیس موجود ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تو اس بچپن کی فراموشی، اس ایمنیزیا کا نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ ہمیں وہ دور یاد ہی نہیں رہتا، جی، اس لیے ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری جنسی زندگی کی بنیادیں اسی دور میں رکھی گئی تھیں، بالکل۔ اور یوں بچپن کے کردار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ جی، فرائڈ نے پھر ایک خاکہ پیش کیا کہ یہ جنسی جبلت پیدا ہونے کے بعد کیسے نشوونما پاتی ہے۔ ان کے مطابق اس کے جراثیم تو پیدائش سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ پیدائش سے؟ ہاں، زندگی کے پہلے چند سالوں میں یہ بڑھتے ہیں، خاص طور پر 3 یا 4 سال کی عمر میں آپ دیکھیں کہ ان کے واضح آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دور ایسا آتا ہے جب یہ جبلتیں دبنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دبانے کا عمل یا سپریشن بالتدریج ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کبھی کبھی مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی دور کو فرائڈ نے جنسی پوشیدگی کا دور یا سیکشول لیٹنسی پیریڈ کہا، ٹھیک؟ بالکل ٹھیک۔ وہ دور جب بظاہر جنسی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، جو تقریباً اسکول جانے کی عمر سے بلوغت تک رہتا ہے۔ جی، اور اسی دور میں وہ نفسیاتی رکاوٹیں بنتی ہیں جو بعد میں جنسی جبلت کو قابو میں رکھتی ہیں۔ بالکل، جیسے شرم یا شیم کا احساس پیدا ہونا، ناپسندیدگی یا ڈسگسٹ محسوس کرنا، اور اخلاقی اور جمالیاتی آئیڈیلز یعنی مورل اینڈ ایستھیٹک آئیڈیلز کا بننا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ سب صرف تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے، معاشرہ سکھاتا ہے یہ سب۔ عام خیال یہی ہے، لیکن فرائڈ کا ماننا تھا کہ اس کی بنیاد حیاتیاتی یا عضویاتی ہے، آرگینکلی کنڈیشنڈ، انہوں نے کہا۔ اچھا، یعنی جسمانی طور پر پروگرامڈ ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ یہ تبدیلیاں جسمانی اور نفسیاتی طور پر ایک طرح سے طے شدہ ہیں، تعلیم صرف انہیں مزید واضح اور پختہ کرتی ہے۔ اسی لیٹنسی پیریڈ میں ایک اور اہم عمل کا ذکر فرائڈ نے کیا، سبلیمیشن۔ جی ہاں، بہت اہم تصور ہے یہ۔ یعنی جنسی توانائی کو براہ راست جنسی مقاصد سے ہٹا کر دوسرے زیادہ قابل قبول غیر جنسی مقاصد کی طرف موڑ دینا۔ بالکل، جیسے پڑھائی میں دل لگانا، کھیل کود، آرٹ یا دوسری تخلیقی سرگرمیاں۔ ہاں، اور فرائڈ کے مطابق یہ سبلیمیشن اس لیے ضروری اور ممکن ہو پاتا ہے کیونکہ بچپن میں جنسی جبلت کا براہ راست جسمانی یا تولیدی ریپروڈکٹیو استعمال ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات، بچپن کی یہ جنسی تحریکیں اکثر ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں منحرف یا پرورس سمجھی جاتی ہیں، جیسے اپنے ہی جسم سے لذت حاصل کرنا۔ یہ ناخوشگوار احساسات پیدا کرتی ہیں، تو انہیں دبانے یا ان کی توانائی کو کہیں اور استعمال کرنے کے لیے شرم، نفرت، اخلاقیات جیسی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، اور سبلیمیشن کا راستہ کھلتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ یہ پوشیدگی کا دور ہمیشہ مکمل نہیں ہوتا، نہیں، یعنی جنسی مظاہر پھر بھی نظر آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل آ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار جنسی جبلت کے کچھ پہلو اس دبانے اور سبلیمیشن کے عمل سے بچ نکلتے ہیں اور جاری رہتے ہیں، یا پھر بلوغت کے قریب دوبارہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اساتذہ اور والدین اکثر بچوں کی ان حرکات کو بری عادتیں یا برائیاں سمجھ کر سختی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ گویا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ تعلیم یا اچھی تربیت میں رکاوٹ ہیں،
लेकिन फ्रॉइड के लिए यही वो मज़ाहिर थे जो जिनसी जिबलत की असल साख्त और उसकी पेचीदगी को समझने की किलीद थे। सेंशुअल सकिंग की ये अंगूठा चूसना या कोई और चीज चूसना है जो भूख की वजह से नहीं होता। बिल्कुल। ये बचपन में शुरू होकर फ्रॉइड कहते हैं कभी-कभी ब्लूगत तक या सारी जिंदगी भी किसी ना किसी शक्ल में जारी रह सकता है। सारी जिंदगी भी? जी, इसमें सिर्फ अंगूठा ही नहीं, बच्चा अपनी जुबान, जिल्द का कोई हिस्सा या कोई और चीज, तकिए का कोना भी हो सकता है, मुंह में डालकर तालमेल से चूस सकता है। मकसद गिजाइयत नहीं, बल्कि सिर्फ वो लज्जत, वो प्लेजर है जो चूसने के अमल से मिलती है। और इसके साथ अक्सर कुछ और हरकत भी होती हैं, आपने बताया था। हाँ, जैसे बच्चा साथ साथ अपने कान की लौ या कपड़े का कोना वगैरह तालमेल से खींचता या मरोड़ता रहता है। ये अमल बच्चे की पूरी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है, वो बिल्कुल महव हो जाता है। और कभी-कभी ये कैफियत नींद या ऑर्गेज़म से मिलती जुलती है। फ्राइड ने यह भी नोट किया कि ये अक्सर जिस्म के दूसरे हसास हिस्सों जैसे छाती या जिनसी आज़ा को रगड़ने या छूने से भी जुड़ा होता है, जो आगे चलकर मुश्तजनी या मैस्टरबेशन की बुनियाद बन सकता है। जी बिल्कुल बन सकता है। यहीं पर हैवलॉक एलिस, जो फ्राइड के हमअसर एक और अहम सेक्सोलॉजिस्ट थे, उनकी इस्तिलाह ऑटो एरोटिज्म का जिक्र आता है। इसका क्या मतलब है? ऑटो एरोटिज्म का मतलब है खुद लज्जती। सादा लफ्जों में खुद लज़्ज़ती। यानी जिनसी तस्कीन या प्लेजर किसी दूसरे शख्स या चीज से नहीं बल्कि अपने ही जिस्म से हासिल की जा रही है। फ्राइड के मुताबिक ये बचपन की जिनसियत की एक अहम, बहुत बुनियादी खुसूसियत है। तो बच्चा ऐसा क्यों करता है? फ्राइड कहते हैं कि बच्चा दरअसल माजी में महसूस की गई एक लज्जत को दोहराना चाहता है। माजी की लज्जत कौन सी? वो लज्जत जो उसे पहली बार मिली थी, माँ की छाती या फीडर से दूध पीते। होंठ और मुंह ये कुदरती तौर पर हसास हिस्सा हैं। एरोजिनस जोन जिसे कहा। जी, जिसे फ्रॉइड ने एरोजिनस जोन या लुज़्ज़ती हिस्सा कहा। दूध का गर्म बहाव और चूसने का अमल, ये दोनों मिलकर एक शदीद लज्जत का तजर्बा बनाते हैं। तो फिर ये लज्जत खुराक की जरूरत से अलग कैसे हो जाती है? मतलब बच्चा सिर्फ भूख में क्यों नहीं चूसता? देखें, जब बच्चे के दांत निकल आते हैं, वो ठोस ग़िज़ा चबाना शुरू कर देता है, तो चूसने का ताल्लुक सिर्फ खुराक से नहीं रहता। अब बच्चा इस लज्जत को दोबारा हासिल करने के लिए अपने जिस्म का कोई हिस्सा, जैसे अंगूठा, क्यों चुनता है? फ्रॉइड के ख्याल में इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो सहूलत, अंगूठा हमेशा दस्तयाब है। हाँ, ये तो है। दूसरा, बैरूनी दुनिया पर इन्हिसार से आज़ादी और एक तरह से अपने ही जिस्म पर एक नया, अगरचे कम तर ही सही, एरोजिनस जोन या लुज़्ज़ती मरकज़ बना लेना। फ्रॉइड ने मज़ाक़न लिखा भी कि बच्चा जैसे कह रहा हो, अफसोस में खुद को चूम नहीं सकता। बाद में यही ख्वाहिश दूसरे शख्स के होंठों की तरफ मुंतकिल हो सकती है। और इसमें इनफरादी फर्क भी होते होंगे? ओह, बिल्कुल। जिन बच्चों में कुदरती तौर पर होंठों की हसासियत या एरोजेनस सिग्निफिकेंस ज़्यादा होती है, वो अंगूठा चूसने जैसी आदतों में ज़्यादा मुलव्विस होते हैं। अच्छा। फ्राइड का ख्याल था कि ऐसे बच्चे बालिग होकर बोसा लेने के ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं, या फिर मुंह से मुतालिक दूसरी आदत जैसे सिगरेट नोशी या शराब नोशी की तरफ ज़्यादा माइल हो सकते हैं। और अगर बचपन में इस ख्वाहिश को सख्ती से दबाया जाए, रिप्रेशन हो तो ये बाद में खाने से नफरत या नफ्सियाती क़ै, जिसे हिस्टेरिकल वॉमिटिंग कहते हैं, उसकी शक्ल में भी ज़ाहिर हो सकती है। तो गोया बचपन की जिनसी सरगर्मी की दो बुनियादी बातें हुईं। एक तो ये कि इसका रुख अपनी तरफ होता है, ऑटो एरोटिक, किसी दूसरे शख्स की तरफ नहीं। जी बिल्कुल। और दूसरा ये कि इसका मकसद किसी एरोजिनस जोन यानी लज्जती हिस्से को तहरीक देकर तस्कीन हासिल करना है। ये एरोजिनस जोन क्या बला है, जरा तफसील से बताएं। एरोजेनस जोन, देखें, जिल्द या म्यूकस मेम्ब्रेन यानी जिस्म की अंदरूनी तहों का कोई भी ऐसा हिस्सा है जहां एक खास किस्म की तहरीक या स्टिमुलेशन, जैसे छूना, रगड़ना, हाँ, या चूसना, एक खास किस्म की लज्जत पैदा करे। फ्राइड ने महसूस किया कि उसमें तालमेल या रिदम का किरदार अहम है, जैसे गुदगुदी करने में होता है। क्या ये हिस्से पैदाइशी तौर पर मुकर्रर होते हैं या कोई भी हिस्सा बन सकता है? कुछ हिस्से कुदरती तौर पर ज्यादा हसास होते हैं, जैसे होंठ, मकाद और जिनसी आज़ा के हिस्से। ये तो पैदाइशी तौर पर एरोजिनस जोन्स हैं। ठीक। लेकिन फ्राइड का अहम नुक्ता ये था कि जिस्म का तकरीबन कोई भी हिस्सा
ایروجنس زون بن سکتا ہے یا بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی حصہ؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لذت پیدا کرنے کے لیے صرف یہ اہم نہیں کہ جسم کے کس حصے کو چھوا جا رہا ہے، بلکہ یہ زیادہ اہم ہے کہ اسے کیسے چھوا یا تحریک دی جا رہی ہے، یعنی اسٹیمولس کی کوالٹی۔ انہوں نے اس کا موازنہ ہسٹیریا کے مریضوں سے کیا جن میں جنسی اعضاء کی حساسیت جسم کے دوسرے غیر متوقع حصوں میں منتقل ہو جاتی ہے، گویا ایروجنس اور ہسٹروجینک زونز میں گہری مماثلت ہے۔ تو پھر بچپن کا جنسی مقصد یا سیکشول ایم کیا ہوا اس تعریف کی روشنی میں؟ بہت سادہ، کسی منتخب ایروجنس زون کو مناسب طریقے سے تحریک دے کر وہ لذت دوبارہ حاصل کرنا جو پہلے محسوس ہو چکی ہے۔ اچھا۔ فطرت نے، فروئڈ کہتے ہیں، اس بات کا انتظام کیا ہے کہ کچھ ابتدائی تجربات لازمی ہوں، جیسے ہونٹوں کا کھانے سے تعلق۔ اور اس لذت کی ضرورت کیسے محسوس ہوتی ہے؟ ایک اندرونی تناؤ یا ٹینشن کے ناخوشگوار احساس کے طور پر، یا ایک خاص قسم کی کھجلی یا تحریک کے احساس کے طور پر جو اندر سے پیدا ہو کر اس ایروجنس زون پر محسوس ہوتی ہے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیرونی تحریک جیسے چوسنا یا رگڑنا، اس کے ذریعے اس اندرونی احساس کو ختم کیا جائے اور تسکین یا گریٹیفیکیشن حاصل کی جائے۔ ہونٹوں کے علاوہ فرائڈ نے مقعدی زون، اینل زون کی اہمیت پر بھی بہت زور دیا۔ یہ بھی ایک ایروجنس زون ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور یہ بھی جسمانی افعال سے جڑا ہے۔ جس طرح ہونٹوں کا تعلق کھانے سے ہے، اسی طرح مقعدی زون کا تعلق پخانہ کرنے کے عمل سے ہے۔ فرائڈ نے اپنے نفسیاتی تجزیے سائیکو انالیسس کے تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس زون کی ابتدائی حساسیت اور اس سے جڑے تجربات یہ زندگی بھر ہماری نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچپن میں آنتوں کے مسائل یا قبض وغیرہ کا تعلق بعد میں پیدا ہونے والی نفسیاتی علامات یا نیوروسس سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بچوں کے ایک خاص رویے کا بھی ذکر کیا کہ کچھ بچے پخانہ روکتے ہیں، سٹول ریٹینشن۔ عام طور پر والدین سمجھتے ہیں کہ بچہ ضدی ہے یا کہنا نہیں مان رہا۔ ہاں، یہ عام خیال ہے، لیکن فرائڈ نے اس کی ایک اور توجیہ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بچہ پخانہ روک کر اسے جمع کرتا ہے تاکہ جب وہ گزرے تو مقعد کے پٹھوں میں شدید سکڑاؤ، مسکولر کنٹریکشنز ہوں اور اندرونی جھلی میوکس میمبرین پر شدید تحریک پیدا ہو۔ اس سے تو تکلیف ہوتی ہوگی۔ بظاہر تکلیف دہ، لیکن فرائڈ کے مطابق اس میں ایک ملی جلی لذت بھی شامل ہوتی ہے۔ تو بچہ اپنی ضد میں دراصل اس اضافی لذت کو کھونا نہیں چاہتا۔ بعد میں یہی عادت شدید قبض، کانسٹیپیشن یا صفائی سے متعلق نفسیاتی مسائل جیسے جنونی صفائی پسندی یا بے ترتیبی اس کی بنیاد بن سکتی ہے۔ کچھ نفسیاتی مریضوں میں پاخانے سے متعلق خفیہ رسومات، اسکیٹولوجیکل ریچولز بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اور پھر جنسی اعضاء کے زونز، جینیٹل زونز بھی ہیں جو بعد کی زندگی میں مرکزی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ بالکل، بچپن میں یہ شاید اتنے مرکزی نہیں ہوتے جتنے ہونٹ یا مقعد، لیکن ان کا تعلق پیشاب کرنے کے عمل سے ہوتا ہے۔ مثلاً عضو تناسل کا اگلا حصہ گلینڈز یا نسوانی عضو کا کلیٹورس۔ صفائی کے دوران چھونا، کپڑوں کی رگڑ یا حادثاتی طور پر تحریک ملنے سے یہ جلد ہی فعال ہو جاتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق یہ ایک طرح سے نارمل یا آگے چل کر غالب آنے والی جنسی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور اس کی تسکین کیسے حاصل کی جاتی ہے بچپن میں؟ زیادہ عام دیکھا جاتا ہے۔ فرائڈ نے ہاتھ کے استعمال کو غلبہ پانے کی جبلت، ڈرائیو فار ماسٹری سے بھی جوڑا۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ بچپن کی یہ مشت زنی، انفینٹائل میسٹربیشن، ایک تقریباً عالمگیر تجربہ ہے، یعنی تقریباً ہر کوئی اس سے گزرتا ہے۔ جی، وہ یہی سمجھتے تھے۔ یہ پوشیدگی کے دور، لیٹنسی پیریڈ میں دب سکتی ہے یا جاری رہ سکتی ہے، یا پھر بچپن میں ہی کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ دب بھی جائے تو اس کی یادیں لاشعور میں باقی رہتی ہیں اور ہماری بالغ شخصیت، ہماری صحت یا نفسیاتی بیماریوں، نیوروسس کو متاثر کرتی ہیں۔ نفسیاتی تجزیے کا ایک مقصد ہی ان بھولی ہوئی یا دبی ہوئی یادوں کو شعور میں لا کر ان کی لاشعوری گرفت یا کمپلشن کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ اس کی واپسی، آپ نے کہا تھا، کبھی کبھی رات کے اخراج، نوکٹرنل امیشن، یا بستر گیلا کرنے، انیوریزس نوکٹرنا کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ جی، فرائڈ نے بستر گیلا کرنے کو رات کے اخراج کے برابر سمجھا، یعنی ایک طرح کا متبادل جنسی اظہار۔ فرائڈ نے ان جنسی تحریکات کے بیدار ہونے میں بیرونی عوامل جیسے بہکاوا یا سیڈکشن کا بھی ذکر کیا تھا۔
اس پر ان کا کیا خیال تھا؟ ہاں کیا تھا، خاص طور پر اپنے کیریئر کے شروع میں انہوں نے اس پر بہت زور دیا تھا کہ بالغوں یا دوسرے بچوں کا جنسی رویہ بچے کی جنسی جبلیت کو وقت سے پہلے بیدار اور ایک خاص رخ دے سکتا ہے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنی رائے میں کچھ ترمیم کی۔ انہوں نے پیدائشی جنسی ساخت، انیٹ سیکشول کانسٹیٹیوشن اور اندرونی نشوونما کے عوامل کو زیادہ اہمیت دی۔ اہم بات یہ ہے کہ فرائڈ کے مطابق جنسی زندگی کے بیدار ہونے کے لیے بیرونی بہکاوا ضروری نہیں ہے، یہ اندرونی وجوہات سے خود بخود بھی ہو سکتا ہے۔ یہیں سے فرائڈ کا ایک اور مشہور اور کافی متنازع تصور جڑا ہے، پالی مارفسلی پرورس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ اصطلاح تھوڑی چونکانے والی ضرور ہے۔ پالیمورفس کا مطلب ہے کئی شکلوں والا، اور پرورس کا مطلب ہے منحرف یا وہ جو معمول سے ہٹ کر ہو۔ تو کیا مطلب ہوا؟ بچے منحرف ہوتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں۔ فرائڈ کا کہنا تھا کہ بچے کی جنسی جبلت شروع میں کسی ایک خاص طریقے یا مقصد تک محدود نہیں ہوتی، وہ جسم کے مختلف حصوں سے مختلف طریقوں سے لذت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ طریقے بالغوں کے نزدیک نارمل جنسی رویے سے بہت مختلف یا منحرف لگ سکتے ہیں۔ اچھا۔ چونکہ بچوں میں ابھی شرم، نفرت، اخلاقیات جیسی نفسیاتی رکاوٹیں پوری طرح بنی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی جبلت کئی سمتوں میں جا سکتی ہیں، لچکدار ہوتی ہے۔ تو یہ پرورس کا لفظ یہاں اخلاقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا؟ مطلب فیصلہ سنانے کے لیے نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرائڈ اسے ایک وضاحتی، ڈسکرپٹیو اصطلاح کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اخلاقی فیصلے کے طور پر نہیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ بچپن کی جنسی توانائی بہت لچکدار اور غیر مرکز ہوتی ہے۔ بہکاوے کا اثر بھی اسی لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بچے میں ہر قسم کی جنسی تحریک کی طرف مائل ہونے کی اندرونی صلاحیت یا ایپٹیٹیوڈ موجود ہوتی ہے۔ ہاں، فرائڈ نے یہاں تک کہا کہ یہ بنیادی متنوع رجحان پالیمورفس ڈسپوزیشن کسی نہ کسی حد تک ہر انسان میں موجود رہتا ہے، اگرچہ بعد میں دب جاتا ہے۔ ہاں، عام طور پر بلوغت اور سماجی دباؤ کے تحت یہ دب جاتا ہے اور ایک مخصوص نارمل شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب تک ہم نے زیادہ تر ان جنسی مظاہر کی بات کی جو خود لذتی یا آٹو ایروٹزم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن فرائڈ نے کچھ ایسی جبلتوں کا بھی ذکر کیا جو شروع سے ہی دوسروں پر مرکوز ہوتی ہیں۔ انہوں نے جزوی جبلتیں یا پارشل ڈرائیوز کہا۔ جی ہاں، ان میں سے ایک اہم جبلت دیکھنے اور دکھانے کی ہے، اسکوپک ڈرائیو جسے کہتے ہیں، یعنی وویرزم اور ایکسیبیشنزم۔ اچھا، چھوٹے بچے اکثر اپنے جسم، خاص طور پر جنسی اعضاء کو دکھانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ شاید خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایکسیبیشنزم ہے۔ دوسروں کے جسم، خاص طور پر ان کے جنسی اعضاء کو دیکھنے کا تجسس، وویرزم، کیوریوسٹی تھوڑا بعد میں پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر جب شرم کا احساس بڑھتا ہے۔ یہ تجسس اکثر دوسروں کو پیشاب یا پخانہ کرتے ہوئے دیکھنے کی خواہش کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ تجسس دبایا جائے تو فرائڈ کے مطابق یہ بعد میں نفسیاتی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک اور جزوی جبلت جس کا ذکر آتا ہے وہ ظلم یا کروئلٹی کی ہے۔ کیا یہ بھی جنسیت سے جڑی ہے؟ یہ تو بالکل الگ بات لگتی ہے۔ فرائڈ کا خیال تھا کہ یہ براہ راست ایروجنس زونز کی سرگرمی سے شاید اتنی جڑی ہوئی نہیں، لیکن یہ بچوں میں عام ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمدردی یا کمپیشن کا جذبہ جو ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے، وہ دیر سے پیدا ہوتا ہے۔ شروع میں بچے کھیل میں یا غصے میں دوسروں کو یا جانوروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ فرائڈ کے مطابق ظلم کا محرک شاید شروع میں جنسیت سے الگ ہو، لیکن یہ بہت جلد جنسی جبلت سے جڑ سکتا ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جو بچے جانوروں یا دوسرے بچوں پر زیادہ ظلم کرتے ہیں، ان میں اکثر شدید جنسی سرگرمی بھی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہمدردی کا جذبہ اس تعلق کو کمزور نہ کرے تو بچپن کا یہ تعلق یعنی ظلم اور جنسی لذت کا یہ بعد کی زندگی میں توڑنا مشکل ہو سکتا ہے، جسے ہم سیڈزم کہتے ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات میسیجزم یعنی خود کو تکلیف دے کر لذت حاصل کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ ہاں، فرائڈ نے مشہور فلسفی ژان ژاک روسو کا حوالہ دیا، جنہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا تھا کہ بچپن میں انہیں استانی سے لگنے والی جسمانی سزا یعنی سپینکنگ اسے ایک عجیب سی جنسی لذت محسوس ہوتی تھی، سر پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ ایسے بچوں کو جسمانی سزا دینے سے گریز کرنا چاہیے جن کی جنسی توانائی یا لبیڈو اس سے متاثر ہو کر غلط رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو گویا بچپن کی جنسی تحریک کے ذرائع صرف ایروجنس زونز کو براہ راست چھونا یا چوسنا ہی نہیں، نہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ دیکھنا،
دکھانا، یہاں تک کہ تکلیف دینا یا محسوس کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا فرائیڈ نے کچھ اور غیر متوقع ذرائع بھی بتائے؟ جی ہاں، بالکل بتائے۔ انہوں نے مشاہدے اور نفسیاتی تجزیے کی بنیاد پر کئی اور ذرائع کی نشاندہی کی جو جنسی تحریک پیدا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میکینیکل تحریکات، مکینیکل یعنی جسم کو تال میل سے ہلانا یا تھرتھراہٹ دینا، جیسے بچوں کو جھولا جھلانا، ہوا میں اچھالنا یا گاڑی یا ریل کا سفر۔ ریل کا سفر؟ جی، فرائیڈ کا خیال تھا کہ ان سے ملنے والی جسمانی سنسناہٹ جو توازن کے اعصاب، جلد اور اندرونی اعضاء کو تحریک دیتی ہے، وہ جنسی نوعیت کی لذت پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ان کھیلوں کے شوقین ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے لڑکوں کو ریل گاڑیوں میں خاص دلچسپی ہوتی ہے، جو فرائیڈ کے نزدیک ایک جنسی علامت بھی تھی۔ اور اگر یہ احساسات بعد میں دب جائیں تو بعد میں یہی چیزیں جیسے ریل کا سفر، وہ متلی، تھکاوٹ یا شدید خوف ریلوے اینگزائٹی کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسی طرح شدید خوف کے ساتھ اگر میکینیکل جھٹکا لگے، جیسے کسی حادثے میں، تو وہ ٹرامیٹک نیوروسس کی بنیاد بن سکتا ہے۔ انہوں نے پٹھوں کی سرگرمی یعنی کھیل کود اور جسمانی محنت کا بھی ذکر کیا۔ بالکل، بچوں کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس سے انہیں شدید لذت ملتی ہے۔ فرائیڈ نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ انہیں پہلی واضح جنسی تحریک کھیل کود، کشتی یا لڑائی جھگڑے کے دوران محسوس ہوئی، اچھا، جس میں پٹھوں کا استعمال اور جسمانی تماس دونوں شامل تھے۔ کسی خاص شخص کے ساتھ بار بار جسمانی طور پر الجھنا یا اسے چھیڑنا، ٹیزنگ، یہ بھی جنسی آبجیکٹ کے انتخاب کی ابتدائی علامت ہو سکتا ہے، اور اس کا تعلق غلبہ پانے یا سیڈسٹک ڈرائیو سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہماری جذبات بھی جنسی تحریک پیدا کر سکتے ہیں؟ غصہ، خوف وغیرہ؟ فرائیڈ کا خیال تو یہی تھا کہ تمام شدید جذباتی عمل، افیکٹو پروسیسز، حتیٰ کہ ناخوشگوار جذبات جیسے خوف یا پریشانی بھی جنسی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ شدید جذبات بیماری پیدا کرنے والے یا پیتھوجینک بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امتحان کا خوف یا شدید ذہنی دباؤ کچھ لوگوں میں جنسی مظاہر جیسے مشت زنی کی خواہش یا رات کا اخراج پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکول میں بچوں کے رویے کو سمجھنے کے لیے ان کی ابھرتی ہوئی جنسیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو بالوں میں بھی نظر آتی ہے کہ سنسنی خیز یا خوفناک کہانیاں اور فلمیں ایک خاص قسم کی، آپ کہہ لیں، اچھی لگنے والی ہیجان انگیزی پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، فرائیڈ نے یہاں تک کہا کہ شدید ذہنی کام، یعنی کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنا یا دماغی محنت کرنا، بھی بہت سے لوگوں میں جنسی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ کہیں ذہنی زیادہ کام سے ہونے والی اعصابی خرابیوں، نروس بریک ڈاؤنز کی ایک وجہ یہ تو نہیں؟ تو ان تمام ذرائع کو دیکھتے ہوئے فرائیڈ کن عمومی نتائج پر پہنچے؟ مطلب اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا بڑا نتیجہ تو یہ تھا کہ جنسی تحریک پیدا ہونے کے لیے قدرت نے جسم میں بہت وسیع انتظامات کر رکھے ہیں۔ یہ صرف جنسی اعضاء تک محدود نہیں، ٹھیک، ہماری حسی سطحیں، جلد، آنکھیں، کان، مخصوص ایروجینس زونز، اور یہاں تک کہ ہمارے اندرونی جسمانی اور ذہنی عمل، پٹھوں کی حرکت، جذبات، سوچ، یہ سب جنسی توانائی پیدا کرنے یا اس میں حصہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور وہ جزوی جبلتیں؟ جزوی جبلتیں، پارشل ڈرائیوز بھی انہی ذرائع سے توانائی حاصل کرتی ہیں۔ فرائیڈ نے کہا کہ شاید جسم میں ہونے والا ہر اہم عمل کسی نہ کسی طرح جنسی جبلت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہر اہم عمل؟ جی، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اور انہوں نے 2 خاص مشاہدات کا بھی ذکر کیا جو اس سب سے نکلتے ہیں۔ جی ہاں، پہلا یہ کہ لوگوں کی پیدائشی جنسی ساخت، انیٹ سیکشول کانسٹیٹیوشن، مختلف ہوتی ہے۔ یعنی سب ایک جیسے نہیں ہوتے؟ بالکل نہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں کے ہونٹ زیادہ حساس ہوتے ہیں تو کچھ کے لیے کوئی اور زون۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کسی میں جنسی تحریک میکینیکل جھٹکوں سے زیادہ پیدا ہوتی ہو، کسی میں جذباتی ہیجان سے، اور کسی میں ذہنی کام سے۔ یہ فرق ہماری انفرادیت کا حصہ ہے۔ اور دوسرا مشاہدہ باہمی اثر و رسوخ کے راستوں، پاتھویز آف میوچول انفلوئنس کے بارے میں تھا۔ یہ کیا ہے؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ فرائیڈ نے کہا کہ یہ راستے 2 طرفہ ہیں۔ 2 طرفہ؟ کیسے؟ مطلب یہ کہ اگر کھانے کا عمل ہونٹوں کے ذریعے جنسی لذت پیدا کر سکتا ہے، تو اسی راستے سے جنسی مسائل کھانے پینے کے عمل میں خلل ڈال سکتے ہیں، جیسے وہ نفسیاتی قے کا ذکر آیا تھا۔
اچھا، اسی طرح اگر توجہ مرکوز کرنا جنسی تحریک پیدا کر سکتا ہے تو جنسی حالت ہماری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نفسیاتی بیماریوں یا نیوروسس کی بہت سی علامات جو فرائیڈ کے مطابق جنسی مسائل سے پیدا ہوتی ہیں، وہ غیر جنسی جسمانی افعال جیسے ہاضمہ، سانس، چلنا پھرنا ان میں اسی لیے ظاہر ہوتی ہیں کیونکہ یہ راستے پہلے سے موجود ہیں، گویا بیماری ان راستوں کا غلط استعمال کرتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ فرائیڈ کی سوچ یہی تھی اور صحت کی حالت میں یہی راستے سبلیمیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جنسی توانائی کو غیر جنسی تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ جی، فرائیڈ نے تسلیم کیا کہ یہ راستے موجود ہیں اور بہت اہم ہیں، لیکن ان کی تفصیلات اور وہ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بچپن کی جنسیت کے اس مضمون میں فرائیڈ نے اپنے وقت کے سماجی اور اخلاقی ممنوعات ٹیبوز جو تھے ان کو چیلنج کیا۔ بہت بری طرح چیلنج کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ بچپن صرف معصومیت کا دور نہیں بلکہ یہ ہماری نفسیاتی تشکیل، ہماری چھپی ہوئی خواہش اور ہماری مستقبل کی شخصیت کی بنیادیں رکھنے کا ایک انتہائی اہم اور پیچیدہ دور ہے۔ بالکل، اور یہ کہ ہماری بالغ شخصیت، ہمارے تعلقات، ہماری خوشی اور غم، ان سب کا گہرا تعلق بچپن کے ان ابتدائی جذباتی اور نفسیاتی جنسی تجربات سے ہے۔ انہیں سمجھنا فرائیڈ کے مطابق خود کو سمجھنے اور نفسیاتی صحت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم فرائیڈ کے تیسرے اور آخری مضمون کا جائزہ لیں گے جو اسی سلسلے کی کڑی ہے، بلوغت کی تبدیلیاں۔ دی ٹرانسفارمیشنز آف پیورٹی۔ جی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ بچپن کی یہ بکھری ہوئی متنوع جبلتیں بلوغت کے دوران کیسے منظم ہوتی ہیں، ایک بالغ جنسی شناخت کیسے بنتی ہے اور سماجی تعلقات کیسے قائم ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ فرائیڈ ان ابتدائی بظاہر عجیب و غریب لگنے والی جبلتوں کو جوانی کی محبت، رومانس اور سماجی ذمہ داریوں سے کیسے جوڑتے ہیں۔ تھیوری مکمل ہوتی نظر آئے گی۔ اور جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ، اگر فرائیڈ کی یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ بچپن کی یہ جنسی جبلتیں اتنی بنیادی اور عالمگیر ہیں، تو آج بھی ہمارے معاشروں میں ان موضوعات پر کھل کر بات کرنے سے گریز کرنا یا انہیں یکسر نظر انداز کرنا ہماری انفرادی اور اجتماعی نفسیات پر کیا اثرات مرتب کرتا ہوگا؟ خوش آمدید۔ آج ہم سگمنڈ فرائیڈ کے مشہور جنسیت کے نظریے پر 3 مضامین میں سے آخری مضمون کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، اس کا عنوان ہے بلوغت کی تبدیلیاں یا The Transformations of Puberty۔ بالکل۔ یہ مضمون بہت اہم ہے کیونکہ اس میں فرائیڈ اپنے نظریے کو مکمل کرتا ہے۔ اچھا، وہ بتاتا ہے کہ بچپن کی جو خواہشات ہیں وہ بلوغت میں آ کر کیسے ایک آپ کہیں بالغ جنسیت کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ صرف جسمانی تبدیلی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرائیڈ واضح کرتا ہے کہ یہ ایک گہرا نفسیاتی اور جذباتی موڑ ہے۔ وہ بچپن کے جو بکھرے ہوئے تجربات تھے نا، جیسے منہ سے لذت، اورل سٹیج جی یا اینل سٹیج اور پھر فیلک سٹیج، وہ سب مل کر یوں سمجھیں ایک مکمل جنسی شناخت بناتے ہیں۔ یعنی بچپن کے سارے دھاگے مل کر جوانی کا ایک نقشہ بناتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسا ہی۔ اور فرائیڈ نے یہ بھی بتایا کہ بلوغت میں جو جنسی جبلتیں ہیں، انسٹنکٹس، وہ ایک خاص ہدف، مطلب کوئی دوسرا انسان، اسے تلاش کرتی ہیں۔ اور پھر وہ نسل آگے بڑھانے یعنی ریپروڈکشن کے عمل کے گرد منظم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن فرائیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ راستہ ہمیشہ آپ کہیں سیدھا نہیں ہوتا۔ اس میں کئی طرح کی اندرونی کشمکش، کانفلکٹس ہو سکتی ہیں۔ جیسے خواہشات کو دبانا، ریپریشن، یا پھر ترقی کے کسی پچھلے مرحلے پر اٹک جانا، جسے فکسیشن کہتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا اثر پھر بعد کی زندگی پر پڑتا ہے؟ جی بالکل، یہی چیزیں آگے چل کر بالغ زندگی کے رشتوں رویوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور یہیں پھر وہ محبت، پیار اور جنسی کشش جیسی چیزیں آتی ہیں۔ ہاں، یہ سب مل کر وہ پیچیدہ جذباتی رشتے بناتے ہیں جو بالغ زندگی کا خاصہ ہیں۔ مطلب بچپن کی وہ بکھری ہوئی بے سمت خواہشیں تھیں، اب وہ بامقصد بن جاتی ہیں۔ سماجی طور پر بھی قابل قبول؟ ہاں، سماجی طور پہ معنی خیز ہو جاتی ہیں۔ فرائیڈ تو یہاں تک کہتا ہے کہ یہی چیزیں قربت، انٹیمیسی،
تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی، حتیٰ کہ فن، آرٹ، ان سب کی بنیاد بنتی ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل۔ تو فرائیڈ کا جو یہ تجزیہ ہے بلوغت کا، وہ حیاتیات یعنی بائیولوجی، نفسیات، سائیکالوجی اور ثقافت، کلچر، ان سب کو جوڑتا ہے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ انسانی جنسیت کیسے بنتی ہے؟ ہاں، یہ دکھاتا ہے کہ ہماری فطری خواہش، نیچرل ڈیزائر اور معاشرے کے جو اصول ہیں، سوشل موریلٹی، ان کے درمیان جو ایک تناؤ ہے، اسی سے ہماری جنسیت شکل پاتی ہے۔ تو چلے اسی دلچسپ موضوع کی کچھ مزید گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی ضرور۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلوغت میں بنیادی تبدیلیاں کیا ہوتی ہیں، سب سے نمایاں کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے واضح تبدیلی تو بیرونی جنسی اعضاء، ایکسٹرنل جینیٹلز، ان کی نشوونما ہے، جو بچپن میں آپ کہہ لیں رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، اور ساتھ ہی اندرونی اعضاء، انٹرنل جینیٹلز، وہ بھی مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ایک پورا نظام، ایک ایپریٹس بن جاتا ہے جو جنسی عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور مردوں میں اس تبدیلی کے بعد فرائیڈ کہتا ہے کہ ایک نیا جنسی مقصد یا نیو سیکشول ایم پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرائیڈ کے مطابق مردوں میں نیا جنسی مقصد جنسی مادوں کا اخراج ہے، ڈسچارج آف جینیٹل پروڈکٹس۔ اور یہ لذت سے جڑا ہے؟ جی، شدید لذت سے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ لذت اسی آخری عمل سے ملتی ہے۔ اب جو جنسی جبلت ہے وہ نسل آگے بڑھانے، ریپروڈکٹیو فنکشن، اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک طرح سے وہ خود غرض سے ایثار پسند الٹرسٹک بن جاتی ہے۔ مطلب اب مقصد صرف اپنی ذات نہیں رہی۔ ہاں، ایک طرح سے نسل انسانی کا تسلسل بھی مقصد بن جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ تبدیلی، یہ شفٹ ٹھیک سے نہ ہو پائے تو فرائیڈ کہتا ہے کہ پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، پیتھولوجیکل ڈسٹربنسز۔ وہ انہیں نشوما میں رکاوٹ، انہیبیشنز آف ڈیولپمنٹ کہتا ہے، یعنی فرد وہ جنسی طور پر پوری طرح بالغ نہیں ہو پاتا۔ یہ تو ہوئی مقصد کی۔ اب یہ بتائیں کہ یہ جنسی تحریک، سیکشول ایکسائٹمنٹ، یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اس میں جنسی اعضاء کا کیا کردار ہے؟ فرائیڈ نے اس کے 3 بنیادی ذرائع بتائے ہیں۔ پہلا، بیرونی دنیا، خاص طور پر جسم کے جو حساس حصے ہیں، ایروجنس زونز، ان کو چھونے یا دیکھنے سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، جسم کے اندر سے، مطلب خود جسم میں ہونے والے کیمیائی یا دوسرے عوامل سے۔ اور تیسرا، ہماری نفسیاتی زندگی، سائیکک لائف، ہماری سوچیں، ہمارے خیالات، یادیں۔ یہ سب مل کر پھر وہ جنسی جوش پیدا کرتے ہیں؟ جی، سیکشول ایکسائٹمنٹ۔ اس کی ذہنی علامت ایک خاص قسم کا تناؤ، ٹینشن ہے، اور جسمانی علامات میں جنسی اعضاء میں تبدیلی آنا شامل ہے، جیسے مردوں میں اریکشن یا خواتین میں موئسٹننگ۔ یہ جنسی تناؤ والی بات، فرائیڈ کہتا ہے یہ بے وقت ناگوار بھی ہے اور خوشگوار بھی، یہ کیسے؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ فرائیڈ کا خیال ہے کہ عام طور پر تناؤ اور ٹینشن ایک ناگوار احساس ہے، انپلیجربل، کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں صورتحال بدلنے پر اکساتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جنسی تناؤ میں وہ کہتا ہے ایک لذت کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ناگوار تناؤ خوشگوار کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ فرائیڈ خود بھی اس پر غور کرتا ہے۔ اور اس میں ایروجنس زونز کا کیا کردار ہے، جیسے آنکھیں یا جلد کا چھونا؟ ان کا کردار بہت بنیادی ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ جب کسی جنسی ہدف میں خوبصورتی دیکھتی ہے تو اس سے تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جی، چھونے سے بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ تحریک لذت بھی دیتی ہے اور وہ جنسی تناؤ بڑھاتی بھی ہے۔ لیکن اگر یہ تناؤ آگے بڑھ کر مکمل جنسی تسکین تک نہ پہنچے تو پھر یہ واضح طور پر ناگوار، ان پلیجربل ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح کا تضاد ہے۔ ہاں، فرائیڈ یہاں یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ آخر لذت کا احساس مزید لذت کی طلب کیسے پیدا کرتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے نفسیات کا۔ اچھا، تو اسی پس منظر میں فرائیڈ نے پیشگی لذت یا فو پلیجر کا تصور دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ پیشگی لذت، فو پلیجر، وہ لذت ہے جو اصل جنسی عمل سے پہلے تیاری کے دوران ملتی ہے۔ کن چیزوں سے؟ دوسرے ایروجنس زونز سے، جیسے بوسہ لینا، چھونا، دیکھنا۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ یہ پیشگی لذت اس تناؤ کو بڑھاتی ہے جو اصل جنسی عمل کو مکمل کرنے کے لیے ضروری توانائی، انرجی فراہم کرتا ہے۔ اور پھر آتی ہے حتمی لذت؟ جی، اصل جنسی عمل سے ملنے والی لذت، جسے وہ حتمی لذت، اینڈ پلیجر، یا تسلی کی لذت، پلیجر آف سیٹسفیکشن کہتا ہے۔ یہ سب سے شدید ہوتی ہے اور فرائیڈ کے مطابق یہ بنیادی طور پر اس تناؤ کے خاتمے، ریلیف سے حاصل ہوتی ہے۔
تو گویا پیشگی لذت ایک طرح کی تمہید ہے جو اصل منزل تک لے جاتی ہے۔ بالکل۔ فرائیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ پیشگی لذت بچپن کی لذت جیسی ہے، جبکہ حتمی لذت نہیں ہے، وہ بلوغت کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس پیشگی لذت میں کوئی خطرہ بھی چھپا ہے؟ ہاں، فرائیڈ ایک خطرے کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر پیشگی لذت خود بہت زیادہ ہو جائے اور تناؤ کم ہو تو ہو سکتا ہے اصل مقصد یعنی حتمی لذت تک پہنچنے سے پہلے ہی دلچسپی ختم ہو جائے، یا یوں کہیں توانائی بکھر جائے۔ یعنی تیاری ہی مقصد بن جائے؟ ہاں، تیاری کا عمل ہی اصل مقصد کی جگہ لے لیتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق بہت سی جنسی بیراہ رویوں پرورژنز، ان کی جڑ یہی ہے کہ لوگ تیاری کے ان ابتدائی مراحل میں ہی اٹک جاتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ بچپن میں جنسی اعضاء کی جو مرکزی حیثیت ہے، پرائمیسی آف جینیٹل زونز، اگر وہ ٹھیک سے قائم ہو جائے تو اس خطرے سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ پیشگی لذت ایک انجن کی طرح ہے، لیکن اگر انجن ہی منزل بن جائے تو سفر ادھورا رہ جاتا ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، اب جنسی تحریک کی اصل نوعیت پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ صرف جسم میں جنسی مادوں سیکشول سبسٹنسز کے جمع ہونے کا نتیجہ ہے؟ فرائیڈ خود تسلیم کرتا ہے کہ ہم اس کی اصل کیمیائی یا حیاتیاتی نوعیت سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ خیال تو عام ہے کہ جنسی مادے جمع ہوتے ہیں تو تحریک پیدا ہوتی ہے، جیسے نوکٹرنل ایمیشنز؟ جی، رات کو ہونے والے اخراج کو اس کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ لیکن فرائیڈ کہتا ہے کہ یہ نظریہ، یہ تھیوری بچوں میں، خواتین میں اور ان مردوں میں جنسی تحریک کی وضاحت نہیں کر پاتا جن کے جنسی غدود نکال دیے گئے ہوں، یعنی کیسٹریٹڈ مین۔ تو خسی کرنے، کیسٹریشن کے جو مشاہدات ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنسی خواہش یعنی لیبیڈو کافی حد تک جنسی مادوں کی پیداوار سے آزاد بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کیسٹریشن کے بعد بھی لیبیڈو کم نہیں ہوتی۔ اوہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنسی غدود، سیکس گلینڈز ہی مکمل طور پر جنسیت کا تعین نہیں کرتے۔ دماغ اور نفسیات کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ تو پھر فرائیڈ کیا وضاحت پیش کرتا ہے؟ وہ ایک کیمیائی نظریہ، کیمیکل تھیوری پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اسے حتمی نہیں سمجھتا۔ کیا ہے وہ نظریہ؟ وہ قیاس کا قائد کشتا ہے جسم میں کوئی خاص کیمیائی مادہ سبسٹنس ہوتا ہے جو تحریک ملنے پر ٹوٹتا ہے، اور اس کے جو ذرات ہیں وہ جنسی اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ ویسے ہی جیسے زہریلے مادے ٹاکسک سبسٹنسز جسم پر اثر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک قیاس آرائی ہوئی نا؟ جی، وہ جنسی کیمسٹری، سیکشول کیمسٹری کی بات کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ جنسی مسائل سے پیدا ہونے والی نفسیاتی بیماریاں، نیوروسس، ان کی علامات اکثر نشہ آور چیزوں، انٹاکسیکنٹس کے استعمال یا چھوڑنے سے پیدا ہونے والی علامات جیسی ہوتی ہیں۔ دلچسپ موازنہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم نکتے پر، مردوں اور عورتوں میں جنسی نشوونما کا فرق۔ یہاں فرائیڈ کیا کہتا ہے؟ بلوغت میں آ کر یہ فرق بہت نمایاں ہو جاتا ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ بچپن میں بھی کچھ فرق ہوتے ہیں، مثلاً لڑکیوں میں شرم و حیا، شیم، موڈسٹی وہ جلدی پیدا ہوتی ہے۔ جی، جنسی خواہشات کو دبانے، ریپریشن کا رجحان بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی خواہشات زیادہ تر پیسو یعنی غیر فعال ہوتی ہیں۔ لیکن جہاں تک خود لذتی یعنی آٹو ایروٹک ایکٹیویٹی کا تعلق ہے، وہ دونوں میں کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہاں فرائیڈ ایک کافی متنازع سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا لیبیڈو یعنی جنسی توانائی ہمیشہ مردانہ، میسکولن ہوتی ہے، چاہے وہ مرد میں ہو یا عورت میں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، یہ ایک پیچیدہ اور جیسا آپ نے کہا متنازع تصور ہے۔ فرائیڈ کا خیال تھا کہ لیبیڈو کی بنیادی فطرت فعال ہے، ایکٹیو، جسے وہ مردانہ کہتا تھا۔ تو کیا عورتوں میں توانائی نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اس توانائی کی شاید اصل فطرت ایک جیسی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جنسیت کو سمجھنے کے لیے انسان میں دونوں جنسوں، مردانہ اور زنانہ، کے رجحانات کی موجودگی، یعنی دو جنسیت، بائی سیکسوالٹی کے تصور کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ خیالات ہیں جن پر بعد میں ظاہر ہے کافی تنقید بھی ہوئی اور بحث بھی۔ تو بچیوں میں جنسی تحریک کا مرکز یا لیڈنگ زون
کون سا حصہ ہوتا ہے بچپن میں؟ فرائڈ کے مطابق بچپن میں یہ کلیٹورس ہوتا ہے. وہ اسے مردانہ عضو گلانس پینس کے مترادف ہومولوگس سمجھتا ہے. بچیوں کی مشتزنی میسٹربیشن عموماً اسی حصے سے متعلق ہوتی ہے. لیکن بلوغت میں تبدیلی آتی ہے؟ جی، بلوغت میں فرائڈ کہتا ہے لڑکیوں میں دباؤ ریپریشن کی ایک نئی لہر آتی ہے اور یہ خاص طور پر کلیٹورل جنسیت کو متاثر کرتی ہے. فرائڈ اسے مردانہ جنسی زندگی کا وہ حصہ سمجھتا ہے جو بلوغت میں دب جاتا ہے. تو پھر مکمل عورت بننے کے لیے فرائڈ کے مطابق کیا تبدیلی ضروری ہے؟ فرائڈ کے مطابق عورت بننے کے عمل میں یہ ضروری ہے کہ جنسی تحریک کا مرکز کلیٹورس سے اندام نہانی ویجنل اوریفس کی طرف منتقل ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے. کیا یہ آسانی سے ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ فوری نہیں ہوتا، اس میں وقت لگ سکتا ہے. اور اس دوران فرائڈ کہتا ہے لڑکی جنسی طور پر بے حس اینستھیٹک بھی محسوس کر سکتی ہے، اور اگر بچپن میں کلیٹورل سرگرمی بہت زیادہ رہی ہو تو یہ منتقلی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. تو عورت کے لیے جنسی لذت کا مرکز بدل جاتا ہے جبکہ مرد کا وہی رہتا ہے؟ جی، فرائڈ کے مطابق یہی ہے. عورت کے لیے لیڈنگ زون بدل جاتا ہے، اور فرائڈ سمجھتا تھا کہ یہ تبدیلی اور بلوغت میں ہونے والا یہ دباؤ عورتوں میں نفسیاتی بیماریوں، نیوروسس، خاص طور پر ہسٹیریا کے زیادہ رجحان کی ایک بڑی وجہ ہے. یہ تصورات خاص طور پر عورتوں کی جنسیت کے بارے میں یہ تو بعد میں کافی تنقید کا نشانہ بنے ہوں گے. جی بالکل بنے، اور جدید نفسیات میں ان پر بہت مختلف زاویوں سے بات ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں فرائڈ کے اپنے استدلال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح، چلیں اب آگے بڑھتے ہیں جنسی ہدف، سیکشول آبجیکٹ، اس کی تلاش کی طرف. بلوغت میں یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ یہ عمل بھی آپ دیکھیں اچانک شروع نہیں ہوتا، اس کی جڑیں بھی بچپن میں ہیں. یاد کریں فرائڈ کے مطابق پہلا ہدف کون تھا؟ ماں کی چھاتی، خوراک سے منسلک؟ بالکل، مدرز بریسٹ، جو خوراک کی ضرورت سے جڑا تھا. بعد میں یہ تعلق ٹوٹا، جنسیت خود لذتی آٹو ایروٹک پر مبنی ہو گئی. پھر وہ خاموشی کا دور آیا، لیٹنسی پیریڈ. اور بلوغت میں؟ بلوغت میں جنسی ہدف کی تلاش دوبارہ شروع ہوتی ہے، لیکن فرائڈ کہتا ہے یہ دراصل پہلے تعلق کی دوبارہ تلاش ہے، ری فائنڈنگ ہے. اس میں والدین کا، خاص طور پر ماں کا کیا کردار ہے؟ فرائڈ کا خیال ہے کہ بچپن میں والدین، خاص طور پر ماں، جب بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ غیر ارادی طور پر اسے جنسی تحریک اور تسکین بھی فراہم کرتے ہیں. مطلب؟ ماں کا چومنا، گلے لگانا، گود میں کھلانا، فرائڈ کہتا ہے یہ بچے کی جنسی جبلت کو جگاتا ہے اور اسے بعد کی زندگی کی محبت اور قربت کے لیے تیار کرتا ہے. ماں تو اسے معصومانہ غیر جنسی محبت سمجھتی ہے. لیکن فرائڈ اسے جنسیت کی تیاری سمجھتا ہے. ہاں، وہ کہتا ہے کہ یہ بچے کو محبت کرنا سکھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے. البتہ وہ یہ بھی خبردار کرتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار، ایکسیسو افیکشن، وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ بچے کو بعد میں محبت کی کمی برداشت کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا. اچھا، اور بچپن کے جو خوف ہوتے ہیں جیسے اندھیرے سے ڈرنا یا اجنبیوں سے، اس کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ فرائڈ اسے بھی اسی تناظر میں دیکھتا ہے. اس کے مطابق یہ خوف بنیادی طور پر اس شخص کی کمی کا اظہار ہے جس سے بچہ پیار کرتا ہے، عموماً ماں. بچہ اندھیرے میں اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ ماں کو دیکھ نہیں پاتا. اوہ، جب وہ کسی پیارے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو خوف کم ہو جاتا ہے. فرائڈ یہ بھی کہتا ہے کہ جن بچوں کی جنسی جبلت زیادہ تیز ہوتی ہے یا جو بہت لاڈلے ہوتے ہیں وہ زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں. اب ایک بہت اہم تصور پر آتے ہیں، انسیسٹ بیریئر. انسیسٹ بیریئر یعنی محرم رشتوں سے جنسی تعلق کی ممانعت. یہ کیسے قائم ہوتی ہے اور اس کا کیا کردار ہے؟ فرائڈ کہتا ہے کہ جنسی بلوغت میں جو حیاتیاتی طور پر تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے ان سیکشل میچورٹی، اس کا ایک بڑا ثقافتی فائدہ ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس دوران معاشرہ اور تربیت محرم رشتوں یعنی والدین، بہن بھائی، ان سے جنسی تعلق کی ممانعت یعنی انسیسٹ بیریئر اس کو قائم کرنے کا وقت فراہم کرتے ہیں، اور یہ انسانی تہذیب کی بقا کے لیے فرائڈ کے مطابق ضروری ہے. تو بلوغت میں جب ہدف کی تلاش شروع ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب پہل یہ خیالی سطح پر ہوتی ہے، اور اس میں بچپن کے رجحانات وہ دوبارہ ابھر سکتے ہیں، جیسے بیٹے کی ماں کی طرف کشش یا بیٹی کی باپ کی طرف. یعنی اوڈیپس اور الیکٹرا کمپلیکس والی بات؟ جی، جنہیں بعد میں یہ نام دیے گئے.
تو بلوغت کا ایک بڑا نفسیاتی کام ان اندرونی خواہشات پر قابو پانا ہے اور والدین کے جذباتی اثر سے آزاد ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ بالکل، فرائڈ کے مطابق والدین کے اختیار سے نفسیاتی علیحدگی، ڈیٹیچمنٹ فرام پیرنٹل اتھارٹی حاصل کرنا صحت مند بالغ شخصیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ نہیں کر پاتے؟ وہ نفسیاتی طور پر والدین سے جڑے رہتے ہیں اور ان کی بعد کی زندگی، خاص طور پر شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے سرد مہری یا جنسی بے حسی۔ فرائڈ کہتا ہے کہ نفسیاتی مریضوں، نیوروٹکس میں تو یہ بچپن کے انسیسٹ ہدف لاشعور انکانشیس میں زندہ رہتے ہیں۔ کیا عام لوگوں میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، فرائڈ کہتا ہے کہ اکثر پہلی محبت کسی ایسی شخصیت سے ہوتی ہے جو لاشعوری طور پر ماں یا باپ کی یاد دلائے، کوئی بڑی عمر کی خاتون یا کوئی بااختیار مرد۔ یہ بچپن کے ان نمونوں امپرنٹس کا اثر ہوتا ہے۔ تو صحت مند نشوونما یہ ہے کہ والدین کا یہ اثر ختم ہو اور کوئی نیا ہدف ملے؟ جی، یہ ابتدائی ہدف ترک کر کے کوئی نیا غیر محرم ہدف تلاش کیا جائے۔ لیکن مخالف جنس کو ہدف بنانے میں بھی کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں۔ ہاں، فرائڈ نے انورژن یعنی ہم جنس پرستی کی روک تھام کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ بلوغت کے فوراً بعد کی جو کوششیں ہوتی ہیں نا، وہ اکثر غیر یقینی ہوتی ہیں۔ نوجوانوں میں اپنی ہی جنس کے افراد سے گہری جذباتی دوستیاں، سینٹیمنٹل سیم سیکس فرینڈشپس یہ عام ہوتی ہیں۔ تو مخالف جنس کی طرف کشش کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم قدم ہے، لیکن فرائڈ کے مطابق یہ خود بخود نہیں ہو جاتا۔ کئی عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً؟ معاشرے کی طرف سے ہم جنس پرستی کی ممانعت، اتھارٹیٹیو انہیبیشن، پھر بچپن کی یادیں جیسے ماں کا پیار لڑکے کو عورتوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم جنس افراد میں رقابت، رائیولری، تعلیم کا اثر جیسے مرد اساتذہ کا لڑکوں پر اثر، یا والدین میں سے کسی ایک کی کمی یا کمزور کردار، یہ سب مل کر فرائڈ کہتا ہے جنسی ہدف کے انتخاب کی سمت متعین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹیں تو فرائڈ کا بنیادی نقطہ کیا بنتا ہے اس مضمون میں؟ دیکھیے، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جسے ہم نارمل بالغ جنسیت کہتے ہیں، وہ کوئی آپ کہیں پیدائشی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک پیچیدہ نشوونما کا نتیجہ ہے، جس کی بنیاد بچپن میں ہے؟ جی، اس کی بنیاد بچپن کی بکھری ہوئی جنسی خواہشات، انفنٹائل سیکشوالٹی میں ہے، جس میں خود لذتی، آٹو ایروٹزم، خاموشی کا دور، لیٹنسی اور مختلف ذرائع سے تحریک پانا شامل تھا۔ اور بلوغت میں؟ بلوغت میں جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر دو بڑے کام ہوتے ہیں۔ پہلا، جنسی اعضاء کی حتمی مرکزیت، پرائمیسی آف جینیٹل زونز قائم ہوتی ہے، جس میں پیشگی لذت کا کردار اہم ہے۔ اور دوسرا، ایک مناسب جنسی ہدف، سیکشول آبجیکٹ تلاش کیا جاتا ہے، جو ہوتا تو بچپن کے نمونوں پر مبنی ہے، لیکن انسیسٹ بیریئر کی وجہ سے والدین سے ہٹ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور کون سے عوامل ہیں جو اس آپ کہہ لیں نارمل نشوونما کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ فرائڈ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہاں، بالکل کیا ہے۔ اس نے کئی ممکنہ رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم ان کو مختصر کریں، جی، پہلا تو ہے پیدائشی یا موروثی عوامل، کانسٹیٹیوشن یا ہیریڈیٹی، مطلب کچھ لوگوں میں فطری طور پر کوئی خاص جنسی رجحان زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ فرائڈ نے موروثی بیماریوں جیسے آتشک وغیرہ کے ممکنہ اثر کا بھی ذکر کیا تھا۔ اچھا۔ دوسرا، بچپن کے تجربات، ایکسیڈنٹل ایکسپیرینسز، خاص طور پر کوئی ناخوشگوار یا تکلیف دہ واقعہ۔ اور تیسرا، نشو نما کی رفتار سے متعلق مسائل جیسے وقت سے پہلے پختگی، پریکوسٹی، اس سے کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے، یا بچپن کے تاثرات کا غیر معمولی طور پر مضبوط رہ جانا، پرٹینیسٹی آف ارلی امپریشنز۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا، نفسیاتی دفاعی نظام جیسے دباؤ، ریپریشن، جہاں ناقابل قبول خواہشات کو لاشعور میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ بعد میں نیوروسس کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اور اس کا الٹ بھی کچھ ہے؟ ہاں، تہذیب یا تلطیف، سبلیمیشن، جہاں جنسی توانائی کو مثبت غیر جنسی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے فن یا علم۔ فرائڈ کہتا ہے کہ ہمارا کردار، کیریکٹر بڑی حد تک اسی عمل سے بنتا ہے۔ اور کوئی اہم رکاوٹ؟ پانچواں اور شاید سب سے اہم، وہ کہتا ہے ٹھہراؤ، فکسیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب پیدائشی رجحان، بچپن کے تجربات
اور بیرونی عوامل جیسے بچپن میں جنسی استحصال یا سیڈکشن یہ سب مل جائیں تو فرد ترقی کے کسی پچھلے مرحلے پہ اٹک سکتا ہے اور اس سے مستقل نفسیاتی مسائل یا جنسی بے راہ روی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ان سب عوامل کو دیکھتے ہوئے کیا فرائڈ کوئی حتمی، کوئی فائنل نتیجہ پیش کرتا ہے؟ نہیں، اور یہی فرائڈ کی آپ کہیں علمی دیانتداری ہے۔ وہ آخر میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم جنسیت کے حیاتیاتی، بایولوجیکل عمل کے بارے میں ابھی اتنا کم جانتے ہیں کہ ان بکھرے ہوئے نفسیاتی مشاہدات سے کوئی مکمل اور حتمی نظریہ نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ اپنی تحقیق کی حدود کو مانتا ہے۔ جی، وہ کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے۔ تو بلوغت کی تبدیلیوں کے ذریعے فرائڈ ایک طرح سے انسانی خواہش کے ارتقاء کا اپنا سفر مکمل کرتا ہے، بچپن کے معصوم تجسس سے لے کر جوانی کے باشعور اور بامقصد جذبے تک۔ بالکل، یہ مضمون فرائڈ کے اس نظریے کو مکمل کرتا ہے کہ بلوغت صرف جسمانی نہیں بلکہ ایک گہرا نفسیاتی اور جذباتی انقلاب ہے۔ اور وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جنسیت کو سمجھنے کے لیے پورے انسانی وجود کو دیکھنا ہوگا، جسم، ذہن، معاشرہ، سب کو۔ جی ہاں، یہ حیاتیات، نفسیات اور ثقافت کا ایک بہت ہی پیچیدہ تانا بانا ہے۔ یہ آخری مضمون نہ صرف فرائڈ کے جنسیت کے نظریے پر 3 مضامین کا اختتام ہے، بلکہ یہ جدید نفسیاتی تجزیے، ماڈرن سائیکو انالیسس کے لیے ایک دروازہ بھی کھولتا ہے۔ یقیناً اس نے آنے والی نسلوں کے مفکرین کو خواہش، دباؤ، ریپریشن اور شناخت، آئیڈینٹی جیسے بنیادی انسانی موضوعات کی گہری کھوج پر ابھارا ہے۔ تو یہ تھا فرائڈ کے تیسرے مضمون کا ایک جائزہ۔ آخر میں ایک سوال جو شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آئے، جی، کہ آج کے دور میں جہاں حیاتیات اور سماجی علوم کی سمجھ بہت بدل چکی ہے، فرائڈ کے یہ خیالات خاص طور پر بلوغت اور جنسیت کے بارے میں یہ کتنے متعلقہ ہیں، کتنے ریلیونٹ ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس پر غور و فکر جاری رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو اور یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو برائے کرم چینل کی مدد کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جی، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے اہم ہے۔ پاکستان سے باہر رہنے والے ناظرین سپر تھینکس کے ذریعے یا چینل ممبر بن کر ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں مقیم دوست جیز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے اپنا تعاون بھیج سکتے ہیں۔ پن مکمل سپورٹ کی تفصیلات اس ویڈیو کے نیچے پن شدہ تبصرے یعنی پنڈ کامنٹ میں دی گئی ہیں۔ آخر تک ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے حمزہ یعقوب کے ساتھ جڑے رہیں۔